بہت سارے مسائل جو ہے کووڈ-19 لاک ڈاؤن سے متعلق دیکھے تھے. اس بار جیسا کہ سوال رمضان سے متعلق ہے کہ کووڈ-19 یا کرونا وائرس اور رمضان کا کیا معاملہ ہوگا. ناظرین، ہم جتنی بھی باتیں یا جتنی بھی سوالات میرے سامنے آئیں گے اور میں ان کا جواب دوں گا تو یاد رکھیے یہ جواب جو ہے بہت سارے جوابات صرف رمضان اور کووڈ-19 یا کرونا وائرس کی وجہ سے میں دے رہا ہوں. اس کو آپ میرے ان سوالات کے جوابات کو جو اس لیکچر میں دے رہا ہوں جنرل چیزوں پہ لاگو اللہ کے لیے نہ کریں، چونکہ عام حالت میں ہو سکتا ہے یہ معاملہ بدل جائے. یہ خاص حالت کے لیے میں تمام چیزیں بہرحال بات کر رہا ہوں. تو بہرحال ہم رمضان سے متعلق کووڈ-19 کے کچھ سوالات کے جوابات دیکھنے یہاں بیٹھے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے بہرحال دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس حالات کو بدل دے، اس بیماری سے انسانیت کو نجات دے اور تمام لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے. اور جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں ان سے ضرور نصیحت کروں گا کہ وہ لوگ اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کرنے کی جو ہے کوشش کرے، اس لیے کہ لاک ڈاؤن کے سچویشن میں خاص طور سے ہمارے ملک میں اور غریب ممالک میں بڑے برے حال ہیں لوگوں کے. تو جو کچھ اپنی حفاظت، اپنی سیفٹی، اپنی جو ہے سیکیورٹی کے ساتھ آپ لوگوں کی مدد کر سکیں ضرور کرنے کی کوشش کرے. اور خاص طور سے رمضان آ رہا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑائیں، دعائیں کریں اور خاص طور سے رات کی عبادت کا اہتمام کریں. رمضان کے ابھی بھی بہرحال ہم کر سکتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کو ہم راضی کرے. توبہ اور استغفار ہم خوب کریں اور جتنے پریکاشنری میجرز حکومت لینے کو کہہ رہی ہے اس کو ضرور لے یاد رکھیے اور اس بیماری کو ذرہ برابر بھی ایزی نہ لے. آئیے ناظرین، ہم اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. جو سب سے پہلا سوال ہمارے پاس آیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا روزہ کسی طریقے سے امیونٹی کو کم کرتا ہے اور کیا کووڈ-19 کے پیریڈ میں امیونٹی کم ہونے سے اس کا خطرہ بڑھ جائے گا؟ تو آئیے جانتے ہیں ہم اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. اور جیسا کہ سوال آیا ہے کہ کورونا وائرس مطلب روزہ رکھنے سے کیا امیونٹی پہ کچھ فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھیں گے اگر امیونٹی کم ہو جائیں گی تو پھر وائرس کے اٹیک کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو دیکھیے کیا روزے سے امیونٹی کم ہوتی ہے، یہ معاملہ فرد سے بدلتا ہے. یاد رکھیے، مطلب میں اس کے لیے کوئی ایسا حتمی یا ایک فکس آنسر نہیں دے سکتا ہوں کہ ہاں اور نہ. ان جنرل سینس روزے سے امیونٹی بڑھتی ہے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اس کی باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے. مطلب جو سال بھر وہ صرف کھاتا ہے، کبھی اپنے آپ کو روزہ نہیں رکھتا یا فاسٹ نہیں کرتا، اور جب وہ فاسٹنگ کرتا ہے جس میں مسلم فاسٹنگ خاص طور سے جس میں پانی بھی نہیں پیا جاتا ہے، کھانا بھی نہیں کھایا جاتا ہے، کچھ بھی انٹیک نہیں ہوتی، تو اس سے باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے اور اس کے بینیفٹس تو بتائے جاتے ہیں. اور باڈی جب ڈیٹاکس ہوتی ہے تو امیونٹی بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. تو ان جنرل سینس روزہ رکھنے سے امیونٹی بڑھتی کی بات تو طے ہے. لیکن ان اسپیسیفک جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کووڈ-19 سے ریلیٹڈ جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس معاملے میں یہ کہوں گا، گزارش یہ کروں گا ویور سے کہ وہ پرٹیکولرلی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. مطلب وہ جس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جس کو بتاتے ہیں، ان سے کنسلٹ کریں اور وہ بیٹر پوزیشن میں ہوں گے بتانے کو کہ ایز اے انڈیویجول آپ اس کے لائق ہے یا نہیں ہے کہ روزہ رکھ کر آپ امیونٹی آپ کی بڑھیں گی یا روزہ رکھنے سے آپ کی امیونٹی پہ کچھ فرق پڑ سکتا ہے. آپ کا ڈاکٹر اگر یہ کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ کی امیونٹی پہ فرق پڑ سکتا ہے، روزہ مت رکھیے، تو آپ مت رکھیے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو آپ پھر روزہ رکھیے. تو یہ پرٹیکولر ڈیپینڈ ہے، سچویشنل ہے اور انڈیویجول کے حساب سے بدلتا جائے گا. یاد رکھیے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک پرسن کے پرسنل ہیلتھ کے اوپر. یہاں ایک پرسنل ہیلتھ پر ڈیپینڈ ہے. اگر اس کا ڈاکٹر یہ کہتا ہے، مشورہ دیتا ہے کہ ہاں وہ رکھ سکتا ہے تو رکھیں، اگر وہ کہتا ہے احتیاط کرے تو پھر احتیاط کریں. اسی طرح ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ بہت سارے پیشنٹ جو ہے وہ ڈائبٹیز یا اسی طریقے سے ہارٹ ڈیزیز میں مبتلا ہوتے ہیں، تو کیا وہ اس پیریڈ میں کووڈ-19 کے روزہ رکھے یا پھر وہ بعد میں اس کی قضا پوری کر دے؟ دیکھیے ہر وہ انسان جو کووڈ-19 کے اندر یا کسی بھی وجہ سے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، چاہے وہ ابھی کورونا وائرس کے ڈر سے ہو، اس کی امیونٹی کم ہونے کی وجہ سے ہو، اس کا شوگر کی وجہ سے ہو، اس کی بی پی کی وجہ سے ہو، اور اگر شوگر اور بی پی سے واقعی میں امیونٹی کم ہو جاتی ہے اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو امیونٹی کم ہو جاتی ہے تو وائرس کے اٹیک کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے. اگر اس کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاں وہ روزہ چھوڑ دے تو پھر وہ روزہ چھوڑ دے، اور اگر وہ کہتا ہے، اس کا ڈاکٹر کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں رکھ سکتے تو رکھے، اور بعد رمضان جو روزے چھوٹے اس کی قضا کر لے، انشاءاللہ یہ کافی ہو جائیں گا. جی. اسی سے متعلق ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ روزے کی حالت میں کیا کورونا ٹیسٹنگ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے روزے کی حالت میں کیا کورونا ٹیسٹنگ کی جا سکتی ہے؟ تو ہاں، روزے کی حالت میں کورونا ٹیسٹنگ کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ٹیسٹنگ کے لیے چیزیں نکالی جاتی، کچھ بھی ڈالا نہیں جاتا ہے. فار ایگزامپل سویب ٹیسٹ ہوگا تو تھوک نکالا جائے گا، وہ تھوک چاہے تو ڈائریکٹ زبان پہ سے لے یا پھر وہ اسپٹ کر کے تھوک دیں گا آدمی ٹیسٹ کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں. یا پھر اگر بلڈ کے ذریعے کیا جا رہا ہے یا پھر ناک میں سے کچھ مادے نکالے جا رہے ہیں تو یاد رکھیے اس میں نکالا جا رہا ہے. اور بلڈ ٹیسٹنگ ہو جائے یا جسم کے اندر سے رمضان کی حالت میں یا روزے کی حالت میں کچھ نکالا جائے، نکالنے میں ٹیسٹنگ کے لیے کوئی حرج نہیں. تو لہٰذا کورونا وائرس کی ٹیسٹنگ روزے کی حالت میں کی جا سکتی ہے. ہاں اگر کوئی چیز کھلائی جاتی ہے اس کے لیے،
جو کہ میں تو نہیں جانتا ہوں ایسا کوئٹہ جس میں کچھ کھلایا جاتا ہو، تو پھر تو ٹوٹ جائیں گا. لیکن اگر جہاں تک نکلنے کا یا نکالنے کا مسئلہ ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، اور کورونا ٹیسٹنگ بہرحال اس میں کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ادر کی. جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال ہمارے پاس اس طرح آیا ہے کہ اگر کسی پیشنٹ کو، کسی شخص کو اگر کورونا وائرس ہو گیا اور وہ پازیٹیو پایا جاتا ہے تو اسے آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے، تو کیا وہ روزہ رکھے گا یا اس کی قضا پوری کرے گا؟ دیکھیے جہاں تک وہ پیشنٹ جس کو کورونا وائرس پازیٹیو آ رہا ہے اور اس کو آئسولیشن میں رکھا گیا، اسی کا ہے، مطلب پازیٹیو آ چکا ہے اس کو، تو یہاں ظاہر سی بات ہے اس کو کچھ میڈیکیشن دیا جا رہا ہوگا، اور اگر میڈیکیشن دیا جا رہا ہے تو وہ روزے نہ رکھے، چونکہ اس کو دوائیں لینا چاہیے. لیکن اگر ڈاکٹر سے وہ کنسلٹ کرے چکے ہو تو ڈاکٹر کے پاس ہی ہوں گا دواخانے میں. اگر اس کا ڈاکٹر یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ اتنی دیر بھوکے رہنے سے نہ امیونٹی کو کوئی فرق آئے گا، اتنی دیر بھوکے رہنے سے نہ کوئی دوا کے شیڈیول میں کوئی پرابلم آئے گا، اور اگر وہ پیشنٹ چاہتا ہے رکھنا تو وہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ڈاکٹر کہتا ہے امیونٹی میں فرق آ سکتا ہے، میڈیسن کے آگے پیچھے ہونے سے ایشو اور پرابلمس ہو سکتے ہیں، تو پھر بالکل نہ لے، چونکہ اس کی صحت اچھی رہیں گی، وہ زندہ رہیں گا تو زندگی میں اور بھی روزے رکھیں گا، تو یہ احتیاط کریں. تو یہ پیورلی ڈپینڈ ہے اس شخص پہ، وہ ڈاکٹر کے پاس، چونکہ وہ تو آلریڈی ہاسپٹل میں ہوں گا، وہ وہاں ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے، اس کا ڈاکٹر اسے کیا کہتا ہے اس کے حساب سے انشاءاللہ وہ عمل کرے. جیسے حالات لاک ڈاؤن میں چل رہے ہیں، کافی لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں کھانے پینے کی اشیاء کے لیے، تو اسی سے متعلق ایک سوال ایسا آیا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس سحر میں کچھ کھانے کے لیے نہ ہو اور افطار کا بھی اس کے پاس کوئی نظم نہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر کیا وہ روزہ رکھے یا پھر چھوڑ دے؟ دیکھیے ایسا انسان جس کو کھانے کو کچھ بھی نہیں، مطلب سحر کے لیے بھی کچھ نہیں، افطار کے لیے بھی کچھ نہیں، تو سجسٹیبل یہ ہے کہ اب چونکہ اس کا ویسے بھی کچھ نہیں ہے روزہ رکھ لے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ روزے کے بیچ میں کچھ کھانے کی چیز آ جاتی ہے جس کے بارے میں امید یہ ہے کہ یہ افطار تک باقی نہیں رہیں گی، اور ظاہر سی بات ہے اگلی بار کب چیز ملیں گی نہیں پتہ، چونکہ ایسے حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں، ویڈیوز ایسے آ رہے ہیں کہ لوگ 2 دن سے بھوکے، 3 دن سے بھوکے، خاص طور سے وہ لوگ جو ایسا مثال کے طور پر کمپنیوں میں کام کرنے آئے ہوئے تھے، دوسرے بستیوں سے، شہروں سے، اسٹیٹ سے آئے ہوئے تھے، ان کا کوئی پرسان حال ہے. سٹی میں تو بھی سمجھ میں آتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب کھانا آ گیا، اب پتہ نہیں کل آئیں گا نہیں آئیں گا، شام میں ملیں گا نہیں ملیں گا، اٹھا کے رکھنا مشکل ہے، اس لیے کہ رات میں گرم کہاں کریں گا، اس کے حالات اگر نہ ہو تو پھر اگر کھانا آ جائے تو وہ روزہ توڑ دے انشاءاللہ، جس میں کوئی حرج نہیں، کھانے کو کھا لے. لیکن روزہ رکھ لے، اس لیے کہ اس کو امید نہیں ہے کچھ آئے گا، آ گیا رکھ سکتا ہے افطار تک تو اٹھا کے رکھے، آ گیا لگتا ہے کہ بھوک بہت زیادہ تھی کھا لے تو پھر وہ روزہ توڑ دے کھا لے. اس روزے کی بعد میں انشاءاللہ جس کو صرف قضا کرنی ہوں گی، یاد رکھیے چونکہ یہ ایک سچویشن ہے، مطلب یہ عام حالات کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ایک لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے، غربت کی بات ہو رہی ہے، یہ اویلیبلٹی آف فوڈ ہی نہیں ہے. چلیے غریب نہیں ہوں میں، لیکن کھانا ہی نہیں مل رہا ہے مارکیٹ میں، کیا کریں؟ اور ظاہر سی بات لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کر کے اب 3 تاریخ تک مطلب ٹوٹل دیکھا ہے تو 40 دن کا لاک ڈاؤن ہو جا رہا ہے، یہ تو بہت مشکل والی چیز ہے. تو بہرحال یہ سچویشنل ہے، مل جائے تو کھا لے، نہ ملے تو رکھ لے، بیچ میں مل جائے تو اگر لگتا ہے شام تک باقی رہیں گا تو رکھے، لگتا ہے شام تک باقی نہیں ہوگا تو پھر روزے کو توڑ کے کھا لے. تبھی جو کر سکتا ہے کرے. اگر روزہ وہ توڑتا ہے رکھنے کے بعد تو صرف اسے ایک روزے کی قضا بعد رمضان رکھنی ہوگی، اس کا کوئی فدیہ اور کوئی کفارہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو فیلڈ میں ہیں اسینشیل سروسز دینے کے لیے، جیسے ڈاکٹرس ہے، پولیس میں کوئی لوگ ہیں، اور اسی طرح لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آگے آئے ہوئے ہیں. تو یہ اسینشیل سروس پرووائڈرز جو لوگ ہیں ابھی اس وقت ان کو کافی زیادہ محنت کرنا پڑ رہی ہے، تو کیا وہ روزہ رکھیں گے، یا روزے کی وجہ سے اگر ان کو مشکل ہو رہی ہے تو کیا وہ روزے کی بعد میں قضا پوری کریں گے؟ تو ایسے لوگ جو اسینشیل سروسز میں ہیں، جیسا کہ کوئی چیز پرووائڈ کرنا ہے، کھانا پینا ضرورت کی چیز ہے، یا ایسے لوگ جو ڈپارٹمنٹل کام کر رہے ہیں جیسا لا اینڈ آرڈر ہے، پولیس ہے، ملٹری ہے، پیرا ملٹری فورسز ہے، یا ایسے لوگ جو میڈیکل فیلڈ میں ڈاکٹرس ہیں، نرسز ہیں، میل فیمیل نرسز ہیں اور میڈیکل سٹاف ہیں، یا میڈیسن آپ ڈسٹریبیوشن میں فارماسسٹ ہیں، تو ایسے وہ لوگ جو اسینشیل سروسز میں کام کر رہے ہیں، اگر وہ روزہ رکھتے ہیں اور ان سے اس میں کچھ کمزوری آ جاتی ہے کام کرنے میں، تو سجسٹیبل یہ ہوگا کہ پھر وہ روزہ رمضان کے بعد رکھ لیں انشاءاللہ، جس میں کوئی حرج نہیں ہوگا ادھر. اس لیے کہ ابھی جس کنڈیشن سے دنیا جا رہی ہے، انسانیت کی بے حد سخت ضرورت ہے ادھر کی، اور اسلام نے بھی انسانی چیزوں کو جس کو ہم کہیں گے ترجیح دی ہے پہلے. جیسا کہ اگر ایک انسان کو بھوک لگی اور نماز کا وقت ہو جائے تو کہا پہلے کھانا کھا لو، یہ نہیں کہا پہلے نماز پڑھو. اسی طرح اگر کسی انسان کو بیت الخلاء جانا ہے، پیشاب پیخانے کی حاجت ہو تو کہا پہلے بیت الخلاء چل جا پھر نماز پڑھے. تو پتہ چلا کہ انسانی ضرورتوں کو مقدم رکھا گیا ہے، تو لہٰذا انسان کی مدد کرنا تاکہ دوسرے انسان کو، چونکہ اب ضرورت بہت زیادہ ہے، ایمرجنسی سچویشن ہے، چاہے انڈیا کا لے لیجیے، کسی بھی اور ملک کا لیجیے، تو یہاں میں یہی گزارش کروں گا اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کے روزہ رکھنے سے وہ یہ کام نہیں کر پائیں گا تو وہ روزے کو چھوڑ دے اور بعد رمضان روزے کی انشاءاللہ قضا کرے. اس کا کوئی کفارہ اور فدیہ دینے کی ضرورت
نہیں یاد رکھی. جیسا آپ نے کہا کہ دین آسان ہے اور آسانی فراہم کرتا ہے, تو جو آسانی ہم کو شرعی طور پر مل سکتی ہے ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل بالکل فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور یہی موقع ہے کہ ہم خدمت خلق کر کے, انسانیت کو خدمت دے کے, سروسز دے کر, بہرحال سروسز ٹو ہیومینٹی دے کر بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور ایک چیز جو اس وقت دیکھی جا رہی ہے کہ یہ موسم گرما کا موسم ہے اور کافی اس میں پریشانیاں لوگوں کو پیش آ سکتی ہے. تو کچھ کنٹریز کے ہم نے پچھلے سال دیکھے تھے کہ وہاں کے علماء نے کچھ فتویٰ بھی دیا تھا کہ موسم گرما ہے اس تعلق سے, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, اگر ایسے سچویشن ہے, میں نے تو ایک جنرل آنسر دیا, پھر بھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ لوکل علماء سے کنسلٹ کریں, چونکہ کنٹری وائز ایشو بدلیں گا. انڈیا کے معاملہ ہم لے تو یہ ہمارے پڑوسی ملک میں چل جائے تو الگ معاملہ ہوگا, گلف کا معاملہ الگ ہوگا, گرمی زیادہ ہے تو وہاں اے سی بھی اویلیبل ہے. لیکن ہمارے آس پاس کی جو کنٹریز ہے, بڑی غریب کنٹریز ہے, خود انڈیا کو لے لیں تو گرمی بھی ہے تو اے سی بھی نہیں ہے, دونوں مسئلے ہیں. تو بہرحال پھر لوکل علماء سے آپ بات کریں اور وہ انشاءاللہ بیٹر پوزیشن میں ہوں گے کہ کوئی فتویٰ دے کہ کیا کیا جائے اس سچویشن کے اندر انشاءاللہ. اسی طرح اب جیسا موسم گرمائی ہے تو روزے کی حالت میں ڈی ہائیڈریشن کافی سارے لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہے کہ پانی دن بھر نہ پینے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو رہا ہے. تو کیا یہ کورونا وائرس کے رسک کو بڑھا دے گا اور کیا اس صورت میں پھر روزہ رکھا جائے؟ دیکھیے, ڈی ہائیڈریشن سے کورونا وائرس کا رسک کتنا ہے اس کے تعلق سے میں نہیں جانتا ہوں, یا میں نے کوئی اسٹڈی نہیں پڑھی ہے. بٹ اگر ایسا بتایا جاتا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے کورونا وائرس بڑھ سکتا ہے, مطلب ضروری ہے کہ اس میں پانی پیے, تو پھر تو ظاہر سی بات ہے ہم کو احتیاط کرنا پڑے گا اور لوکل علماء سے اس معاملے میں مشورہ لینا پڑے گا, ان کے فتاوے لینا پڑیں گے. لیکن ایک جو میں ادنا سا مشورہ لوگوں کو دے سکتا ہوں وہ میری طرف سے یہ ہے کہ ابھی تو فار ایگزامپل انڈیا کو اگر لے تو 3 مئی تک لاک ڈاؤن ہے. مطلب فار ایگزامپل اگر رمضان 25 تاریخ کو بھی شروع ہوتے ہیں تو 8 سے 9 روزے یا کچھ جگہ 10 روزے لاک ڈاؤن میں جانے والے ہیں. تو اگر ہم اس سچویشن میں ایسا کر لیں, چونکہ لاک ڈاؤن میں کوئی کام کاج بھی ہم کو نہیں ہے, ہم ایسا کر لیں کہ ہم رات بھر جاگ لیں. مثال کے طور پر افطار کیا آپ نے تو سمجھ لیجیے انڈیا میں 6:30 بجے سے لے کر 7 بجے کے بیچ میں کچھ افطار کے وقت ہوں گے, یا کچھ جگہ ہو سکتا ہے اور بھی ٹائم میں فرق. افطار سے لے کر ہم سحر تک جاگ لیں تاکہ ہمارا پورا پانی پینے کا وغیرہ 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 سارے کام اس میں ہم کرتے رہیں. اس کے بعد سحر کر لی, سحر کے بعد سو جائے, تو گویا ہم رات میں سونے کے بدلے دن میں سونے سے فائدہ ہوگا کہ رات میں ہم پانی وغیرہ پی سکتے ہیں, ڈی ہائیڈریشن سے بچ سکتے ہیں. پھر ہم دن میں سو جائیں, پھر ظہر کے بعد سے اپنے معمول ہو, اور پھر انشاءاللہ مغرب کے بعد تو پھر آپ پانی پی سکتے ہیں. تو جو ڈی ہائیڈریشن کا ایشو رات میں سو کے اور دن میں روزہ رکھ کے آئیں گا, تو رات میں جاگ کے دن میں سو کے اس کو ہم کچھ نہ کچھ اس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے کم از کم لاک ڈاؤن میں. اور کچھ کنٹریز میں تو میں جانتا ہوں ابھی سچویشن کافی لمبا ہے, کچھ جگہ 6 مہینے کی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی. تو ظاہر سی بات ہے ان کے پورے رمضان اسی میں جانے والے, تو وہ لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر رات میں وہ سوئیں گے پھر دن میں وہ روزہ رکھیں گے, تو رات میں بھی پانی نہیں پیا سونے کی وجہ سے, دن میں پانی نہیں پیا, تو ایک لانگ ٹائم بغیر پانی کے جا رہا. اگر وہ یہ کر لے کہ رات میں جاگ لے تو دن کے جیسا معاملہ رات کا ہو جائے گا. اس کے بعد پھر فجر کے بعد اور رات میں ظاہر سے رمضان ہے تو تہجد وغیرہ جو یہ عبادتیں ہیں وہ رات میں کر سکتے ہیں, پوری عبادت قرآن کی تلاوت وغیرہ وہ کر لیں. اس کے بعد سحر تک ان کا ڈی ہائیڈریشن کا ایشو بھی ختم ہو جاتا. پانی ہر آدھے گھنٹے کو ایک گلاس پیتے رہیں, 200 ml کا گلاس بھی اپروکسیمیٹ لے لیں. اور اگر 10 گھنٹے کا ٹائم بھی آپ کو بیچ میں ملتا ہے تو ایک 2 لیٹرس آپ واٹر انٹیک کر لے رہے ہیں, جو کہ دن بھر کا کوانٹٹی کے برابر ہوتا ہے. پھر آپ دن میں سو گئے فجر کے بعد, اس کے بعد ظہر کے بعد اپنے کام کاج پہ لگ جائے. الگ الگ کنٹریز میں الگ الگ ٹائمنگ ہوں گے, بٹ میرے حساب سے ایڈجسٹ کیا جائے تو یہ کم از کم لاک ڈاؤن ایمرجنسی میں تو یہ کور اپ بہرحال کیا جا سکتا ہے. ناظرین, یہ ایک مشورہ بہت اچھا ہمارے سامنے رکھا گیا ہے, لیکن یہ سچویشن کے حساب سے ہے. یہ جنرل کوئی ایک نیا عمل ہم نہیں ایجاد کر رہے ہیں, یہ ایک سچویشن کے حساب سے اس لاک ڈاؤن اور اس کورونا وائرس پیریڈ کے لیے حد تک ہے, اور جن لوگوں کو ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ پیش آ رہا ہے خاص طور سے ان کے لیے ہے. اسی طرح کچھ سوالات ہمارے پاس افطار کے تعلق سے اس طریقے سے آئے ہیں کہ افطار کے لیے اگر کھجور دستیاب نہ ہو تو پھر کس چیز سے روزہ افطاری کی جائے گی؟ دیکھیے, اگر افطار کے لیے کھجور اویلیبل نہیں ہے تو آپ کسی بھی چیز سے افطار کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں آتا, آپ گیلی کھجور سے افطار کرتے ہیں, مطلب جس کو ہم پین کھجور بولتے ہیں, یا پھر چھوارا سوکھی کھجور سے آپ افطار کرتے ہیں, اور کچھ نہ ملے تو آپ پانی سے افطار کرتے ہیں. میں بھی یہ کہوں گا آپ گیلی کھجور, سوکھی کھجور, پانی, اس کے علاوہ پھل, اور ہو سکتا پھل بھی نہ کرے افطار میں ہو تو سبزی کھانا, آپ کا آم کھانا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, جو اویلیبل چیز وہ کھا لے اور روزہ ختم کر لیں. جو عام طور سے مانا جاتا ہے کہ اگر کھجور نہ ہو تو نمک سے افطار کیا جائے. نہیں, ایسا کوئی خاص نہیں, نمک سے افطار کرنا کہیں بھی سنت سے ثابت نہیں. ہاں, میں یہ کہوں گا نمک ہی اویلیبل ہے تو نمک سے بھی کر لیں, مرچی اویلیبل تو مرچی سے, اینی تھنگ. روزہ آپ کو کھولنا ہے, صرف پانی پیلا سب سے اچھا آسانی سے. جو عام طور سے ہم معاملات دیکھتے ہیں رمضان میں کہ بہت سارے لوگ افطار کے لیے خریداری کرنے کے لیے روز باہر جاتے ہیں اور پھل فروٹ وغیرہ وہ لے کر آتے ہیں اس کے لیے, تو اب لاک ڈاؤن کی صورت میں ہم روز باہر نہیں جا سکتے, ہم کو وہ اوائڈ کرنا ہے, تو پھر اس کا کیا معاملہ ہوگا, پھر ہم کو افطار کو کیسے کرنا ہے؟ دیکھیے, یہ بات کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہوگی. افطار ہمارے کلچر میں ایک الگ ہی چیز ہے. انڈین کلچر میں ہمارے پاس ہوتا ہے افطار, افطار کے بعد رات کا کھانا, رات کے کھانے کے بعد سونے تک کچھ اور کھانا, مطلب ایک لمبا پروسیس ہے.
کہ ہم افطار جیسی کوئی چیز کے چکر میں باہر نہ جائیں گھر سے. چونکہ دیکھیے افطار کے لیے آپ باہر جائیں گے اننیسری رش ہوگا, لوگوں سے کانٹیکٹ میں آئیں گے. اچھا پبلک کا مسئلہ ہے کہ ایک چیز وہ بھول جا رہے ہیں, ان کو لگ رہا ہے گورنمنٹ کی کوئی چھوٹ مل جا رہی ہے, گورنمنٹ کو ریلیز دے رہی ہے, تو ان کو لگ رہا ہے کورونا وائرس بھی اتنی دیر بیٹھ جا رہا ہاتھ باندھ کے کہ بھائی ٹھیک ہے تم لوگ گھوم لو خرید لو, میں نہیں ڈسٹرب کروں گا, پھر لاک ڈاؤن میں تم نکلو گے تو میں پکڑ لوں گا تم کو. مطلب سوشل ڈسٹینسنگ جیسی کوئی چیزیں نہیں ہے. مطلب افطار خریدنے نکلے تو دھکا بکی سب چالو ہے, افطار لینے نکلے نا, مطلب کورونا وائرس بھی عزت سے بازو کھڑا ہوں گا, افطار لے رہے آپ لیجیے چونکہ میں آپ کو ابھی ڈسٹرب نہیں کر سکتا. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ سچویشن کو سمجھیے. تو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ افطار کا چکر ہی چھوڑ دیں آپ. افطار کرنا ہے لیکن یہ جو افطار کا طریقہ ہے, کھانے پکوان اور اس کے بعد تلن وغیرہ چھوڑ دیں. سمپلی آپ افطار کے لیے نہ نکلے, آپ جو کھانا روز معمول کا لا رہے وہ لائیں, زیادہ کم سے کم گھر سے باہر نکلے, سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرے جب بھی آپ باہر نکلتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو اللہ نے مال دولت دیا تھا اور سہولت ہے تو پھر سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ افطار بھی لایا, میں منع نہیں کر رہا ہوں اسے, بٹ ان جنرل اس کے لیے رش نہ کرے, ایک ساتھ باہر نہ نکلے. اس کے بعد افطار لا لے آپ جو لا سکتے جو میسر ہو, روز نہ لائیں, 2-3 دن کے ایک ساتھ لا لیں. ایسی چیزیں لائیں جو 2-3 دن باقی رہ سکتی ہے, اچھی رہ سکتی ہے. اور اگر کچھ نہ ہو تو میں تو سمپل کہوں گا ایک کھجور کھا لیں, افطار ہو گئی, مغرب کی نماز گھر میں پڑھی, گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا لیں. سب سے بیسٹ چیز اور سب سے اچھی چیز انشاءاللہ یہی ہوگی. تو سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم افطار میں کھانا ہی کھا لیں اور گھر میں ہی رہے, سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں. لیکن اگر ضرورت کے تحت آپ کو باہر جانا پڑا تو سارے احتیاط کے ساتھ آپ باہر جا کر کوئی ضرورت کی چیزیں لا سکتے ہیں. اسی طرح بہت ساری خواتین ہیں جن کو اب ایک خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ اب چونکہ باہر جانا منع ہے, لاک ڈاؤن ہے, تو باہر چیزیں نہیں ملے گی. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گھر میں شاید ڈیمانڈ بڑھا دیں گے کہ آپ افطار میں یہ فرمائش پوری کرو, آپ افطار میں یہ چیزیں بنا کے دو. تو ایسی صورت میں کیا اس خاتون کو اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا ہی ہوگا یا پھر وہ سادگی سے افطار کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے میں نے تو وضاحت کر دی, افطار کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے. افطار کا معنی ہے آپ نے جو روزہ رکھا اس کو ختم کرنا, اس کو توڑنا, فاسٹنگ کو اینڈ کرنا. اب آپ اینڈ کھجور سے کرے, صرف پانی سے کرے, ایک کھانے سے کر لے, جو بنا اس سے کر لے, ہو سکتا ہے. بٹ جیسا آپ نے کہا کہ اب لاک ڈاؤن ہے تو افطار کا ایک چلن اور سسٹم ہے, تو اب فرمائشیں ہوں گی بیوی کو کہ یہ بنایا جائے, سموسے بنایا جائے, یہ بنایا جائے, یہ پکوڑے, اور وہ بیچاریاں برے حال میں ہو جائیں گی. حالانکہ وہ گھر میں بچے بھی سنبھال رہی ہے اور کئی سارے ایشوز آ رہے ہیں گھر کے اندر, جیسا کام والوں کو لوگ نہیں بلا رہے گھر میں, یہ ڈر سے کہ ظاہر سی بات ہے وہ بیماریاں لا سکتے ہیں, تو خود کام کر رہی ہے, پھر افطار کا بوجھ بھی اس پہ آ جائے گا. تو میں کہوں گا بھائی رمضان ہے, رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. عام دنوں میں بھی تھا اور یہاں تو خاص وائرس وغیرہ جس طرح سے پھیلا ہے تو یہاں بھی ہے. تو لہٰذا میں تو کہوں گا جتنی سمپلسٹی اختیار کی جائے, جتنا جس کو کہیں گے موٹا موٹا کام کیا جائے, مطلب جس کو وہ جو نفاست, باریکیاں, خاندانی رواج, ہمارے پاس دال ابلی بنتی اس میں مسالہ ڈالا جاتا وہ ضروری ہے, بھجیے ضروری ہے ہمارے لیے, سموسوں کی مخصوص قسم چوکور گول تکون ضروری ہے. اگر یہ سب نہیں ملیں گا تو ہم جی نہیں سکتے. رمضان ہو غیر رمضان ہو, کووڈ ہو یا کچھ بھی ہو, ہم کو تو بس وہی ہونا. یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر سمپلی میں کہوں گا افطار کیجئے اور اس کے بعد کھانا کھا لیجئے, دس از بیسٹ. اور جو حالات ہے یاد رکھیے, یہ بات میری, آپ بات کو میری سمجھیے, یہ رمضان ہی صرف ایک نہیں ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مسئلے کو ختم کرے, لیکن میرا جو خدشہ, جو ڈر ہے, یہ کووڈ-19 کا مسئلہ کافی لمبا چلے گا. میں جو دنیا کے حالات دیکھ رہا ہوں, میں نے ایسا دیکھا ہے کہ جیسا کینیڈا نے 1 سال کے لیے ڈکلیئر کر دیا, کچھ کنٹریز نے 1 سال کے لیے ڈکلیئر کر دیا کہ بچے اسکول نہیں آئیں گے. ابھی دیکھیے اب ہم بات کر رہے ہیں آج بیٹھ کر, وہ کہہ رہے 1 سال تک ایجوکیشن اسکول میں نہیں ہوگا, بچے اسکول نہیں آئیں گے. چونکہ لاک ڈاؤن تو احتیاطاً کیا گیا, کورونا وائرس ختم نہیں ہوگا اس کی وجہ سے, وائرس ختم نہیں ہوا ہے, تو ظاہر سی بات ہے لمبے عرصے تک اس کا اثر ہوگا. تو اپنے پیسے کو بچا کے رکھیے, اپنے مال کو بچا کے رکھیے, اپنی طاقت توانائی کو بچا کے رکھیے اور ضرورت مندوں کے لیے اٹھا کے رکھیے. تو کیوں نہ ایسا ہو افطار کے پیسے میں ہم لوگوں کو کھانا کھلا دیں, کیوں نہ ایسا افطار کا جو پیسہ اور جو اس میں ہم چیزیں کرتے تھے اس کے بدلے اپنے آس پاس کے غریبوں کو کریں. دوسری گزارش میں خاص طور سے مسلم سے کروں گا, وہ مسلمان جو مالدار ہے. یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کا محلہ مالدار محلہ ہے اور اس کے بعد بھی باہر کے دوسرے لوگوں کو لا کر آپ کے علاقے غریبوں کو کھانا دینا پڑتا ہے. کیوں نہیں ہمارے محلے کے غریبوں کو ہم ڈیٹیکٹ کر لیں اور رمضان سے پہلے معلوم کر لیں, خاص طور سے تمام وہ لوگ جو غربا ہے, چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو, اور رمضان کی نسبت سے کیوں نہ ان کو کھانے پلانے کا نظم کرے, اور افطار میں جو کاسٹ ہماری جاتی تھی وہ کاسٹ نکال کے غریبوں کو کھانا دے. میں سمجھتا ہوں ہر فیملی ایک دوسری غریب فیملی کا ذمہ لے لیں گی نا, ہر مالدار فیملی, ہر وہ فیملی جو مڈل کلاس فیملی, اپر مڈل کلاس فیملی ہے, میں مالدار ہوں, میں ایلیٹ کلاس ہوں, میں 2-3 فیملیوں کا ذمہ اٹھا لیتا ہوں, آپ 2-3 کا اٹھا لیں, سب کر لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں رمضان ایک ایسا سیزن بن جائے گا جس میں لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے اور سب کو کھانا پورے گا. یاد رکھیے
یہ بات میں کہہ رہا ہوں. تو لہٰذا یہ افطار کی نفاستیں وہ چھوڑ کر سادگی میں آ کر اور افطار کے اخراجات کو غریبوں میں بانٹنے کی نیت کر کے ایک ایک فیملی 2-2 3-3 فیملی کا ذمہ اور بیڑا اٹھا لے تو مالدار فیملیوں کے یا مالدار محلوں کے علاقے کے اطراف میں جو غریب محلے یہ ہو جائیں گے اور جو غریب محلے ان کو ڈیٹیکٹ کر کے دوسرے لوگ وہاں تک پہنچائیں گے. تو کیوں نہ اس رمضان کو واقعی میں ہم ایسا مہینہ بنا دیں کہ یہ ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کا اور ہماری نیکیوں میں اضافہ کرنے کا اور اس چیز کا اعلان کرنے کا ہو کہ ہاں ہم مسلمان ہیں, ہم ہر چیز میں بانٹنا جانتے ہیں, ہم ہر حالت میں سچویشن میں ہم ڈیپینڈ ہیں, ہاں ہمارا دین اتنا آسان ہے کہ ہر چیز میں ہم کو گائیڈ لائن دیتا ہے, ہاں یہ ہم مسلمان ہیں, دیکھو ہم لوگوں کو کھانا کھلانے کی فکر کرتے ہیں. یہ بڑا اہم کام ہوا, تو میں سمجھتا ہوں ایسا کرے تو زیادہ فائدہ مند ہوں انشاءاللہ. تو ناظرین یہی وقت ہے کہ ہم سادگی کو اختیار کریں اور اس کی مثال دنیا کے سامنے پیش کریں. اور جیسا ہمارے سامنے ایک بہت ہی صحیح بات کہی گئی ہے کہ اگر ایک فیملی کا بھی اگر خرچ اٹھا لے یا ایک محلہ, اپنے محلے میں کون غریب ہے اس کا ہم سے زیادہ بہتر اندازہ کوئی باہر سے شخص آ کے نہیں کر سکتا ہے. تو اگر ہم ہی اپنے محلے کی یا اپنے پڑوس کے محلے کی ذمہ داری لے لیں تو یہ بہت بہتر ہوگا اور تقریباً سبھی لوگ رمضان کو اچھی طریقے سے گزار سکیں گے. اسی کے تعلق سے ایک سوال ہے کہ رمضان میں عام طور سے یہ دیکھا جاتا تھا کہ بہت سارے لوگ افطار کا نظم اپنے گھر پر کرتے تھے جس میں وہ اپنے رشتہ داروں کو قربا کو بلاتے تھے, یا اسی طریقے سے بہت سارے لوگ غریبوں کو بلا کر ان کا افطار کراتے تھے تاکہ اس کا ثواب حاصل کیا جا سکے. تو اب چونکہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے, ہم اس طریقے سے گیدرنگس نہیں کر سکتے ہیں, تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو اپیل کروں گا, 3 مئی کو بتایا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا. اس کا کوئی بس پروف نہیں ہے ان دا سینس کہ ہو سکتا ہے ایکسٹینڈ کیا جائے اس کا, لیکن 3 تک کہا گیا ہے. تو 3 تاریخ کو جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو میری بات کو غور سے سنیے, کورونا وائرس کا ویزا ایکسپائر نہیں ہوگا انڈیا سے, مطلب اس کو وہاں سے جانا ضروری نہیں, صرف لاک ڈاؤن ختم ہوگا, وائرس نہیں ہوگا. تو لہٰذا سوشل ڈسٹینسنگ, سیلف کوارنٹائن یا آئسولیشن یہ سسٹم جاری ہی رہے گا. تو میں اپیل کروں گا کوئی افطار کی دعوت نہ کی جائے, میں اپیل کروں گا کوئی بھیڑ بھاڑ جمع نہ کی جائے, میں اپیل کروں گا لوگوں کو اور غریبوں کو افطار کھلانے کے نام پہ بڑی بڑی دعوتوں کا کوئی نہ پولیٹیکل لیول پر نہ سوشل لیول پر کیا جائے, کچھ بھی نہ کیا جائے. کوشش یہ کی جائے غریبوں کی معلومات لے کے لسٹ بنائی جائے اور ان لوگوں کو روز کا روز ان کے گھروں تک کھانا پہنچا دیا جائے. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, جیسا میں دعوت کرنا چاہتا ہوں, ہر سال میں 1000 لوگوں کی دعوت کرتا ہوں, تو یہ بار 1000 غریبوں کی لسٹ بنائیں اور ہر روز 100 لوگوں کو بانٹ دیں, ایک ساتھ بھی منع کریں. ہر روز 50 کر دیں تو 20 دن تک کھانا آپ کی طرف سے جائیں گا. ایسا کچھ کریں, اللہ کے لیے دعوتیں وغیرہ نہ کریں, چونکہ 3 مئی کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ انڈیا میں لاک ڈاؤن ختم ہوگا, لیکن 3 مئی کو وائرس ختم ہوگا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. لہٰذا احتیاط ہی ہوں گی کہ ہم احتیاط کے ساتھ گیدرنگ ہونے سے, جمع ہونے سے بچیں اور یہ سارے باقی کاموں سے احتیاط کریں. جہاں لوگ مل کے جمع ہوتے ہیں, گھر میں زیادہ رہیں, اکیلے زیادہ رہیں, فیملی کے ساتھ زیادہ رہیں, ضرورت پڑنے پہ باہر جائے اور ضرورت نہیں ہے تو پھر بالکل نہ جائے, زیادہ بہتر یہی ہوگا انشاءاللہ. تو ناظرین ہمارا جو پیسہ ہے اس کو ہم غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کریں, اور اگر ہر انڈیویجول اپنے لیول پر یہ نہیں کر سکتا ہے تو ایسی تنظیمیں, ایسے NGOs جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں, ہم ان کی مدد کریں تاکہ وہ اس کام کو آسانی سے کر سکے. تو غریبوں کی مدد کے تعلق سے جیسا آپ نے ایک مشورہ دیا کہ ہر کوئی اپنے پڑوس کا خیال رکھے, تو ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں جو بہت زیادہ غریب بھی ہے لیکن وہ دور علاقے میں رہتے ہیں, تو کیا ان تک پہلے مدد پہنچائی جائے؟ کیونکہ وہ لوگ پھر انسسٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ ہماری مدد چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی مدد آپ کر رہے ہو. دیکھیے سب سے پہلے مدد کی جب آپ بات کریں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کی جائے, پھر غریب رشتہ دار جو پڑوسی ہے اس کی مدد کی جائے, پھر اپنے اطراف کے غریبوں کی مدد کی جائے. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر رشتہ دار آپ کا غریب ہے اور دور ہے تو آپ اس کو پیسہ کیش پہنچا دیں, اور آج کل کیش پہنچانے کے کئی ٹرانزیکشن موڈ ہے, آرام سے آپ ID UPI موڈ ہے اس طرح کے کہیں, تو آپ ان کو پہنچا دیں اور ان کو یہ وہ کرے کہ بھائی میں نے کھانے کے لیے آپ کو بھیجا, آپ کھانا ہی لیں. یہ نہ ہو کہ بھائی آپ کھانے کو بھیج رہے اس نیت سے یا آپ کی کچھ اور بھی نیت, تو فدیہ وغیرہ ہو اور وہ کپڑے پہن لے اس کے, تو لہٰذا آپ یہ بتا کے دیں کہ بھائی میں نے کھانے کے لیے آپ کے بھیجا ہوں, وہ لے. تو یہ دور والے لوگوں کی آپ مطلب رشتہ دار جو دور رہتے ہیں ان کی مدد ایسے کر سکتے ہیں. اور آس پاس کے لوگ تو میں سمجھتا ہوں فزیکلی آپ ان کو دے سکتے ہیں, بٹ یہ تمام چیزوں میں ایک چیز سے گزارش کروں گا, اپنی سیفٹی اور اپنی سیکیورٹی, اپنا ہیلتھ ہائیجین سب سے امپورٹنٹ ہے, اس کو دیکھتے ہوئے تمام لوگوں کی آپ مدد کریں. اسی طرح رمضان میں عشاء کے بعد ہم تراویح کا کافی اہتمام کرتے ہیں, تو بہت سارے سوالات ہمارے پاس تراویح کے تعلق سے آئے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ عام طور سے تراویح کو با جماعت ہی ادا کیا جاتا ہے, انڈیویجول بہت کم لوگ ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں. تو اب چونکہ مساجد بند ہے لاک ڈاؤن میں, تو ایسی صورت میں کیا تراویح کو گھر میں ادا کیا جائے گا یا اس کو مسجد اس کے لیے کھولی جائیں گی؟ دیکھیے سب سے پہلے چیز یہ کہ تراویح یہ بات طے ہے, یہ ایک سنت ہے, اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے ابھی تو فرضی بند کر دیا, جمعہ جیسی نماز کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں احتیاطاً, تو ظاہر سی بات ہے سوال ہی نہیں اٹھتا کہ تراویح کو ہم باجماعت پڑھیں گے.
جب جمعہ جیسی اہم نماز جس کو بلا وجہ اگر 3 جمعہ تک چھوڑ دے، دل پہ مہر لگا دی جاتی، بلا وجہ، وجہ کے ساتھ نہیں، یہاں وجہ سے چھوڑے ہیں لیکن بلا وجہ اگر 3 جمعہ نہ پڑھا جائے تو مہر لگ جاتی ہے، وہ نماز کو ہم لوگ باجماعت نہیں پڑھ رہے ہیں مسجد میں، اس کے بدلے ظہر پڑھ رہے ہیں، تو تراویح کا تو کوشچن رائز ہی نہیں ہوتا ہے۔ تراویح کو باجماعت پڑھنا ہی نہیں ہے۔ میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ لاک ڈاؤن کے بعد بھی آپ تراویح کو مسجد میں نہ پڑھیں، اگر اجازت ملتی بھی ہے تو نہ پڑھیں، اس لیے کہ سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے۔ کورونا وائرس 3 کے بعد انڈیا سے باہر نہیں جانے والا ہے، یہ صرف لاک ڈاؤن ختم ہونے والا ہے۔ تو میں تو پریفر کروں گا کہ اس رمضان میں ہم تراویح کو باجماعت نہ پڑھیں۔ اگر گورنمنٹ اجازت دے بھی دے تو میں کہوں گا پرسنل لیول پر ہم نہ جائیں، چونکہ ہم نے جب فرض میں احتیاط کی، جمعہ میں احتیاط کی، تو یہاں بھی احتیاط کریں گے، تو تراویح کو ہم گھر میں پڑھیں گے۔ اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو صرف 3 بار جو ہے جماعت سے پڑھایا، تاکہ بتا دے کہ یہ باجماعت بھی ہو سکتی ہے۔ اور آپ کا زندگی بھر کا معمول تو خاموشی کے ساتھ اکیلے میں رہا، تو بیٹر تو میں یہی کہوں گا اپنی اپنی تراویح کو آپ اپنا اپنا پڑھ لیں، 2 رکعت کر کے جتنی آپ پڑھ سکتے، 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ سنت 8 رکعت، اس سے زائد آپ پڑھنا چاہتے تو 10 پڑھے، اور جہاں تک پڑھنا آپ کو پڑھے 20 پڑھے، 36 پڑھے، جہاں تک آپ کی مرضی ہے بہرحال آپ پڑھیں۔ چونکہ یہ فرض نماز نہیں ہے اور یہ سنت اور نوافل کی کیٹیگری میں آتی ہے، تو اس طریقے سے اس کو انڈیویجولی اکیلے میں پڑھنا زیادہ اخلاص کے ساتھ رہے گا۔ صحیح بات ہے، اور زیادہ مفید بھی رہیں گا، اور باجماعت بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ بٹ بہرحال چونکہ ابھی سچویشن ایسی ہے تو میں تو پریفر یہ کروں گا کہ تراویح کو گھر میں ہی پڑھا جائے، یہ سال یاد رکھیے۔ اور الحمدللہ ہماری عورتیں ویسے بھی تو ان کا انتظام تھا، گھروں میں پڑھتی تھی، ابھی صرف مردوں کو پڑھنا ہے، تو وہ مرد جو نماز گھر میں ابھی باجماعت پڑھ ہی رہے ہیں وہ تراویح بھی پڑھا دیں 2 رکعت کر کے، اور چھوٹے چھوٹے جو بھی سورہ یاد ہو پڑھتے جائے، اس کے اندر کافی ہے، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ۔ عام طور سے یہ مانا جاتا ہے کہ تراویح میں پورا مکمل قرآن کمپلیٹ کرنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ اب چونکہ وہ چیز صرف ایک حافظ کر سکتا ہے، اور اب ہر گھر میں تو کوئی حافظ ہے نہیں، تو ایسی صورت میں پھر تراویح کو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا؟ دیکھیے، جہاں تک معاملہ تراویح میں قرآن مکمل کرنے کا، یہ سب سے افضل شکل ہے، ضروری نہیں تو تراویح کو آپ بغیر قرآن مکمل کر کے بھی بہرحال پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جتنا آپ کو قرآن یاد ہو، جو سورہ آپ کو یاد ہو، 4 سورہ یاد ہے، وہی 4 سوروں کو ریپیٹ کرتے جائیے ہر 2 رکعت میں 2 رکعت میں، تو بھی انشاءاللہ عزیز تراویح ہو جائیں گے۔ فرض دیکھیے، تراویح میں جو قرآن کا ختم کرنا ہے، تو رمضان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھتے ایک الگ عمل ہے، اور قرآن ختم کرتے ایک الگ عمل ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم چاہتے ہیں دونوں عمل ساتھ ہو جائیں، تراویح بھی ہو جائے، قرآن بھی ختم ہو جائے، اس لیے ہم لوگ اس طرح سے کلب کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں، یاد رکھیے آپ کو جتنے یاد ہے قرآن کی صورتیں، اتنی صورتوں کو آپ تراویح کے اندر پڑھ لیجئے۔ جتنا قرآن آپ کو آسانی سے یاد ہے، 4 سورہ یاد ہے تو 4 سوروں کو لے کر ہی آپ پوری تراویح پڑھ لیجئے۔ پورا قرآن ختم کرنا اس میں ضروری، یاد رکھیے، بالکل بھی نہیں ہے۔ قرآن کا رمضان میں ختم کرنا الگ عمل، اور تراویح کا پڑھنا بالکل بھی ایک دوسرا الگ ہی عمل ہے، یاد رکھیے۔ یا اس کی ایسی کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم حافظ کو گھر پہ بلا لیں اور وہ ہم کو جماعت سے نماز پڑھا ضرور؟ دیکھیے، حافظ کو گھر پہ بلانا اور وہ جماعت سے آپ کو پڑھا دے، میں چاہتا ہوں پھر ایک رسک ہے۔ یہ حافظ صاحب پتہ نہیں کہاں کہاں گھومیں گے، ہم کو نہیں پتا، ہم کو اس کا نالج نہیں ہے، پھر وہ آپ کے گھر میں آ رہے ہیں، پھر سوشل ڈسٹینسنگ کا ایشو، پھر نماز میں بیٹر یہ دیکھیے جو گھر کے لوگ ہیں وہ گھر میں پڑھ لے، کسی حافظ کو بلا کر خود پڑھ کر لوگوں کو جمع کرنا، میں سمجھتا ہوں پھر ہی خطرے سے خالی نہیں ہوں گا۔ احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک رمضان کا معاملہ ہے، صحت رہی، توانائی رہی تو پھر زندگی میں انشاءاللہ اور بھی رمضان اللہ تعالیٰ دیں گا، اور کریں گے بہرحال، تو احتیاط کیجیے، میں تو پریفریبل یہی کہوں گا۔ ہاں، کسی کے گھر میں اپنا بچہ ہی حافظ ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، پھر پوری تراویح پڑھا ہی پڑھنا ہے اس کو، تو کوئی اس میں انشاءاللہ حرج ہی نہیں اس میں۔ جب گھر میں ہم کو تراویح پڑھنا ہے تو کیا وہ جماعت سے پڑھی جائے گی یا انڈیویجول پڑھنا ہے؟ چونکہ ہم صرف فرائض کو ہم جماعت سے ادا کرتے ہیں، باقی ساری نماز ہماری انڈیویجول ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، تراویح کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن صحابہ کو پڑھائے، لہٰذا کوئی جماعت سے پڑھنا چاہے پڑھے، کوئی اکیلا پڑھنا چاہے پڑھے، یہ اس کی اپنی چوائس ہے۔ کوشش کرے کہ عشاء کے بعد پڑھ لے، اور مطلب عشاء کے بعد سے اس کا وقت چالو ہوتا ہے تو سحر کے آخری وقت تک رہتا ہے، تو کوشش کرے اس کو جلدی پڑھ لے تاکہ مسئلہ نہ ہو، اور اگر سہولت ہے تمام چیزیں تو افضل تو یہی کہ رات کے آخری پہر اور آخری حصے میں اس کو سحر کے وقت پڑھا جائے۔ ایک سوال ہمارے پاس اس طریقے سے آیا ہے کہ بہت ساری جگہ پر اپارٹمنٹ میں، بہت سارے فلیٹ میں مسلمس لوکیلٹی رہتی ہے اور بہت سارے لوگ رہتے ہیں، تو کیا وہ تراویح کے لیے ایسا کر سکتے ہیں کہ ٹیرس پر یا کسی بڑے ہال میں سب لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر با جماعت تراویح ادا کر لیں؟ بالکل نہیں، یاد رکھیے، اگر آپ کسی ایک لوکیلٹی میں رہتے، پرنسپیلٹی میں رہتے یا ایک ٹاؤن شپ میں رہتے ہیں، بھائی کا سوال ہے کیا سب لوگ مل کر ہم چھت پر چڑھ جائیں اور نماز پڑھیں؟ بالکل نہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کہاں رہیں گی پھر؟ یہی تو مسئلہ ہے میرے بھائی، تراویح اصل ایشو نہیں ہے، اصل ایشو ہے انسانی زندگی کا مسئلہ ہے۔ میں بیمار ہو جاؤں گا، اللہ نہ کرے، میرے وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ افیکٹڈ ہو جائیں گے، تو اللہ کے لیے اس رمضان تک کوئی مسئلہ نہیں، تو بالکل بھی یہ کرنا درست نہیں ہے کہ سب لوگ ایک اپارٹمنٹ کے ایک ساتھ جمع ہو جائیں، پھر سوشل ڈسٹینسنگ باقی نہیں رہیں گی اور سارے مسئلے۔ اور اگر اس کا جواز ہوتا تو پھر جمعہ کیوں نہیں پڑھتے ہم ایسا؟
جب ہم جمعہ کو کہہ رہے ہیں ایسا نہیں پڑھنا ہے تو بہرحال تراویح تو بالکل نہیں، تو بالکل بھی اس کو ایسا نہیں کرنا، یاد رکھیں۔ تو دیکھا ناظرین، سوشل ڈسٹینسنگ کو ہم کو پہلے مقدم رکھنا ہے اور اس کے بعد جو عمل ہو سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے۔ بالکل بھی ٹیرس پر جمع ہو کر، ہال میں جمع ہو کر اس طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ کو توڑ کر اگر کوئی بھی عمل کیا جا رہا ہے تو وہ درست نہیں ہے، چونکہ ہم فرائض کو بھی جب انڈیویجولی گھر میں ادا کر رہے ہیں تو یہ سنت اور نفل درجے کی نمازوں کو اور عبادات کو ہم بالکل بھی سوشل ڈسٹینسنگ کو توڑ کر ایک جگہ پر ادا نہ کریں۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی جانب۔ ایک سوال اس طریقے سے آ رہا ہے کہ گھر میں اگر کسی گھر میں ہم عام طور سے دیکھتے ہیں کہ اگر جو بچے ہوتے ہیں وہ حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، تو ایک بچہ ہے جو نابالغ ہے اور لیکن حافظ قرآن ہے، تو کیا وہ تراویح کی جماعت کی امامت کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر کسی گھر میں ایک ایسا بچہ ہے جو حافظ قرآن ہے اور چھوٹا ہے، سمجھ لیجئے نابالغ آپ بول لیجئے، چھوٹا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ تو ہاں کر سکتا ہے۔ ہمیں ایسی روایتیں ملتی جس میں صحابہ جن کی عمر 60 سال بتائی جاتی ہے انہوں نے اپنے علاقے میں امامت کرائی۔ تو بہرحال ایک بچہ جو غیر بالغ ہو لیکن قرآن جانتا ہو امامت کر سکتا ہے، بلکہ فرض نماز کر سکتا ہے۔ صحیح صحابی اپنے علاقے کی فرض نماز میں کروا رہے ہیں۔ اور اسی سے متعلق ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ اگر ہم گھر میں با جماعت نماز پڑھا رہے ہیں اور خواتین بھی ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہے، تو کیا اس شخص کے اور خواتین اگر مقتدی ہے صرف، تو ان کے بیچ میں کوئی پردہ وغیرہ رکھنا پڑے گا یا سیدھے وہ پیچھے صف میں کھڑی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک معاملہ ایسا ہے کہ گھر کی عورتیں ہیں، مطلب محرماتی ہیں، اور اگر نماز پڑھ رہی ہے تو امام آگے ہوں گا جو مرد ہے، اور گھر میں صرف عورتیں جو نماز پڑھ رہی ہیں وہ پیچھے رہیں گی، بس ختم ہو گیا، پردے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی غیر محرم ہے تو نماز پڑھا رہا ہو اور صرف عورتیں ہیں تو پھر پردہ ہو جائے تو اس میں زیادہ بہتر ہوگا کہ ایک پردے کی آڑ ہو، عورتیں پیچھے کھڑی ہے، امام صاحب آگے کھڑے ہو، چونکہ دوسرا کوئی بھی نہیں، اکیلا ہے، تو بہرحال ایسا کیا جائے۔ عام طور سے جوائنٹ فیملیز وغیرہ میں ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں پر نامحرم بھی ساتھ میں ہوتے ہیں، جی، تو وہاں پر اگر نماز پڑھانی پڑے تو پردے کا استعمال کیا جائے۔ بہرحال نہیں، نان محرم اگر ہے اور گھر کے اندر ماحول ہے اور دیگر مرد بھی ہے تو پھر اس کو نہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو نماز ایسی پڑھاتے تھے اور دیگر صحابہ نے پڑھائی، تو روایتوں میں آتا مسجد نبی مردوں کی صف بنتی، بچوں کی صف بنتی، عورتوں کی صف بنتی، پردے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، اور جبکہ ہم جانتے ہیں نماز کے اندر عورت چہرے کو کھلا رکھے۔ اسی سے متعلق ایک سوال ہے کہ اگر ہم گھر میں نماز پڑھا رہے ہیں تراویح کی، تو کیا قرآن کو ہمیں دیکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں نماز کے دوران؟ دیکھیے، اگر گھر میں تراویح کی نماز آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں یا خود شوق ہے کہ میں نماز میں قرآن ختم کروں یا مخصوص صورتوں کو پڑھوں، تو ہاں قرآن کو آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں۔ تو رکوع اور سجدے میں پھر اس کی کیا احتیاط لینے ہوگی اور کیا معاملہ ہوگا؟ ہاں دیکھیے، اب جو قرآن کو لے کر آپ پڑھ رہے ہیں تو کوشش تو یہ کرے کہ مثال کے طور پہ قرآن کو آپ کو پڑھنا ہے تو طریقہ یہ کہ آپ نے ہاتھ باندھا، قرآن کو سیدھے ہاتھ میں رکھ لیا، ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے، یا پھر آپ نے ہاتھ باندھ لیا اور قرآن کو کسی چیز پہ رکھ دیا، مطلب کوئی پوڈیم، کوئی سٹینڈ ہو، قرآن اس پہ رکھا اور آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور رکوع سجدے کے ٹائم میں تھوڑا اس کے بازو ہٹ جاتے ہیں آپ، یا اس کو تھوڑا بازو سرکا دیتے ہیں آپ، یہ کر سکتے ہیں۔ یا پھر ایک طریقہ ہو سکتا ہے قرآن آپ ہاتھ میں لے کر پڑھ رہے ہیں، جب آپ کا پڑھنا ہوگا تو کوئی اونچی چیز اپنے بازو رکھ لیجیے، آپ اس پہ قرآن کو رکھ دیا رکوع اور سجدے کے ٹائم تک، کہ آپ نے رکھ دیا، رکوع سجدے کی، پھر جب واپس اٹھے اس کو لیا اور پھر اس کو کھول کے آگے پڑھنا شروع کر دیا، تو بہرحال یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ صرف امام کے لیے ہوگا۔ جی، اگر گھر میں سمجھ لیجیے 2-4 لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ایک آدمی ہاتھ میں لے لے، یہ کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی چیز رکھنے کی نہ ہو تو بغل میں رکھ کے کرتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ بغل میں رکھنا، پھر بغل میں رکھ کے جھکنا، سجدے کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ بیٹر ہے کہ آپ کرسی، ٹیبل کچھ رکھ لیں، پھر آپ نے قرآن پڑھا، اس کے بعد آپ نے جب رکوع کرنا ہے تو قرآن کو آپ نے بازو رکھا، کھلا ہی رکھ دیا جیسا ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرا، سجدے کرے، پھر جب اٹھے پھر قرآن کو ہاتھ میں لے لیا، پھر آپ دیکھ کر اس کو پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے، قرآن کو ہاتھ میں لے کر جو پڑھنے کا معاملہ اکیلا انسان بھی کر سکتا ہے، کوئی انسان امامت کر رہا ہے امام بھی یہ کر سکتا ہے، یا جیسا بھی کر سکتا ہے، یہ مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے انشاءاللہ عزیز، کہ وہ قرآن کو لے کر نماز میں پڑھے اور اس کا احترام باقی رکھتے ہوئے کہ اس کو رکھنا وغیرہ کا انتظام کر لے، ٹیبل وغیرہ کا، یا پھر کوئی اونچی چیز پہ رکھ لے کہ آدمی دیکھ کر اس میں سے پڑھ لے اور بعد میں رکوع سجدے کرے پھر اٹھ جائے، یہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتا ہے، اکیلا آدمی بھی کر سکتا ہے، باجماعت بھی کر سکتا ہے، امام بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیے، بٹ مقتدیوں کہوں گا اس کی ضرورت نہیں، چونکہ آلریڈی امام پڑھا رہا ہے تو مقتدی کو ضرورت نہیں، لہٰذا مقتدیوں کو صرف امام کی بات سننا ہے۔ اگر کوئی شخص مصحف کو ہاتھ میں لے کر نہ پڑھتا ہو اور وہ جو سورے اس کو یاد ہے، اگر انہی سورے کی تلاوت اگر وہ کرنا چاہے، تو تراویح میں کوئی اسپیسیفک، جیسا ہمارے پاس عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ قرآن مکمل ہونے کے بعد مساجد میں علم ترا سے شروع کیا جاتا ہے، تو کیا علم ترا سے لے کر سورہ ناس تک ہی پڑھنا ہوگا یا ہم کوئی بھی سورہ تراویح میں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، تراویح میں آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو علم ترا سے ناس تک یاد ہے تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک چلن تھا کہ 20 رکعت نماز پڑھنا ہے، جلدی نماز ختم کرنا ہے تو علم ترا سے ناس، پھر علم ترا سے ناس، مطلب پہلی 1 سے 10 اور 11 سے 20 میں لوگ ایسا پڑھاتے تھے سہولت کے لیے، ایسا لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کو جو صورت یاد ہو جہاں سے یاد ہو، بلکہ ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ، پہلے آپ کو سورہ بقرہ کی 2-3 آیتیں یاد ہے وہ پڑھ لی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں آپ کو آیت الکرسی یاد ہے آپ نے وہ پڑھ لی، پھر تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہو تو آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے وہ پڑھ لیا، چوتھی رکعت کے لیے سورہ ناس پڑھ لیا، پانچویں میں سورہ فلق پڑھ لیا، چھٹی میں جو ہے
الگ الگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حل نہیں انشاءاللہ۔ گھر میں تراویح سے متعلق ایک سوال اس طریقے سے آیا ہے کہ گھر میں اگر ساری خواتین ہیں اور خواتین ہی باجماعت نماز ادا کر رہی ہے تو کیا وہ تراویح کو جہری طور پر پڑھیں گے یا سری ان کو دل میں تراویح کی نماز کو ادا کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے؟ دیکھیے تراویح کی نماز اگر عورتوں کو عورت ہی پڑھا رہی ہے تو وہ جہر میں پڑھائیں گے، اس لیے کہ اس کا مقصد یہ کہ قرآن سنا جائے، تو پھر وہ جہر میں پڑھائیں گی۔ بس عورتیں اگر عورتوں کو نماز پڑھا رہی تو یاد رکھیں ان کا مسئلہ یہ ہوگا کہ عورت امامت کے لیے آگے نہیں کھڑی ہوں گی، امام بیچ میں کھڑا ہوگا۔ جیسا مرد اگر امام ہو تو آگے کھڑا ہوتا ہے اور پہلی صف پیچھے بنتی ہے، لیکن عورتوں کا مسئلہ بالکل اس سے ہٹ کرے۔ عورتوں کا مسئلہ یہ کہ پہلی صف بنیں گی اور وہ امام عورت بیچ میں کھڑے ہوں گی۔ فار ایگزامپل ادھر 5 ہے ادھر 5 ہے اور بیچ میں وہ 11 ہے ٹوٹل، بیچ میں ہوں گی، تو عورتوں کے لیے ان کا امام صف کی پہلی صف کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، یاد رکھیے، جبکہ مردوں میں امام آگے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اگر عورتوں کو عورتیں پڑھا رہی ہے تو عورت جہر میں پڑھیں گی، چونکہ مقصد تو قرآن سننا ہی ہے، اور وہ صف کے اندر بیچ میں کھڑے رہیں گی، پہلی صف کے اندر بیچ میں، اور امامت کریں گے۔ تھوڑا آگے رہنا ہے، تھوڑا آگے نہیں، بالکل صف کے بالکل بیچ میں، تھوڑا آگے نہیں، پوری صف کے بالکل بیچ میں وہ کھڑے رہیں گے۔ تو ناظرین ہم نے دیکھا ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ عورتیں بھی بعض جماعت نماز ادا کر سکتی ہے اور عورت بھی عورتوں کی امامت کر سکتی ہے، لیکن یہ صرف ان کے لیے جہاں پر ساری عورتیں ہوں۔ اگر مرد ساتھ میں ہے تو امامت کبھی بھی مرد کرے گا، عورت کبھی بھی کسی مرد کی امامت نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہمارے سامنے آیا ہے کہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ ہے اور مساجدیں بند ہے، تو کیا رمضان میں چونکہ عبادتوں کا ثواب کافی بڑھ جاتا ہے تو اجتماعی عبادت کا ثواب لینے کے لیے کیا لاک ڈاؤن کو توڑ کر چھپکے سے مساجد میں جمع ہو کر عبادت کی جا سکتی ہے یا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے مساجد میں چھپکے لاک ڈاؤن کے حکم کو توڑ کر چھپکے جا کے نماز پڑھنا، دیکھیے نماز سے روکا کیوں گیا ہے اس کانسیپٹ کو سمجھیے آپ، وہ ہے وائرس اور بیماری۔ حکومت نے کوئی وہ نہیں کیا، ہمارا ملک تو سیکولر ملک ہے، ہمارے ملک کے اطراف کئی ریلیجس ملک ہے، مطلب وہ ملک ہے جو اسلام کی بنیاد پہ بنے ہیں، تو یہاں روکا کیوں جا رہا ہے؟ روکا نماز سے نہیں جا رہا ہے، روکا اس لیے جا رہا ہے کہ احتیاط کروائی جا رہی ہے، اور شریعت چونکہ اس کی اجازت دیتی ہے اس احتیاط کی، تو کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے لیے کسی بھی علاقے میں لاک ڈاؤن کو، ایمرجنسی کو، سوشل ڈسٹنسنگ کو، آئسولیشن کو چھوڑ کر آپ ایسا جمع ہو کے چھپ کے نماز پڑھنے کی خطا، غلطی بالکل بھی نہ کرے۔ یاد رکھیے یہی سب سے زیادہ بہتر چیز، یاد رکھیے کہ آپ گھروں میں پڑھیں اور اپنی جان کی حفاظت کریں۔ اللہ نے زندگی دی تو اور رمضان ملیں گے، اور بھی انشاءاللہ اللہ کی ہم خوب سے خوب عبادت کریں گے، اور ویسے بھی نفل عبادت اگر اکیلے میں کی جائے تو زیادہ افضل ہے ویسے۔ تو ناظرین ہم نے دیکھا کہ کنسیپٹ کو ہم کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ لاک ڈاؤن اور اس طرح سوشل ڈسٹنسنگ کا بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ خود کی ہیلتھ کی، خود کی جان کی پہلے حفاظت کی جائے، سارے عبادتیں اور سارے اعمال اس کے بعد آتے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال ہمارے سامنے آیا ہے کہ اگر نیک اعمال کا ثواب رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے تو اجتماعی نمازوں کو چھوڑ کر ہم جب گھر میں انفرادی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم اس ثواب سے بھی محروم ہو جا رہے ہیں، یا ہماری نیت کے بدلے ہم کو اس کا ثواب بھی مل سکتا ہے؟ دیکھیے یاد ہے کہ ہماری نیت ہے باجماعت نماز پڑھنے کی، اور کسی مسئلے کی وجہ سے ہم باجماعت اگر نماز نہیں پڑھ پائے تو اللہ تعالیٰ ہم کو باجماعت نماز کا ہی ثواب دیں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام جو ہے ایسا ہی دین ہے، وہ ایک دینی فطرت ہے، تو ہمارا دل ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے، رمضان میں زیادہ ثواب حاصل کرے، لیکن چونکہ ایک مسئلہ ایک بیماری کی وجہ سے ہم سوشل ڈسٹنسنگ کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھیں گا، اور نیت کے اعتبار سے انشاءاللہ العزیز ہمیں اپنی انڈیویجول پڑھی گئی نمازوں کا بھی ثواب باجماعت نماز کے برابر ملیں گا، بلکہ اگر یہ ہم نے اپنی جان اور دوسروں کی جان بچانے کے لیے کیا تو ہو سکتا ہے اجر زیادہ بھی ملے گا۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے بیماری کس طرح سے پھیل رہی ہے، اگر یقین نہیں ہو رہا ہے تو میں نے حال ہی میں کچھ ویڈیوز دیکھے، خاص طور سے نیو یارک وغیرہ کے اندر، جہاں بہت سارے ڈاکٹر جو انڈیا اور پاکستان سے جو گئے ہوئے ہیں اور وہ فور فرنٹ بالکل آگے رہ کر اس بیماری سے لڑ رہے ہیں، رپورٹ یہاں تک آئی کہ جو ہے ٹوٹل اسٹاف میں سے 1/3 سے زیادہ اسٹاف افیکٹڈ ہے، مطلب ڈاکٹرز خود افیکٹڈ ہیں، سارے پریکاشنز لینے کے بعد بھی، سارے پریکاشن لینے کے بعد بھی۔ یو کے اندر 8 ڈاکٹرز اب تک جو ہے شہید ہو گئے، ادھر کی 8 ڈاکٹرز کا انتقال ہو گیا جو کہ ایکسپائرڈ تھے، مطلب بر صغیر سے گئے ہوئے تھے، اور کورونا وائرس سے لڑتے لڑتے ان کی جان چلے گئی ادھر کی۔ تو ڈاکٹر جو اتنا پریکاشن لے رہے ہیں، اتنی احتیاط کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ان کی جانیں جا رہی ہے۔ نیو یارک کا ایک پورا ویڈیو آیا تھا جہاں لوگوں کو غسل دیا جاتا ہے، اجتماعی طور سے مسلمس کو دفنایا جاتا ہے، ان کے 50 لاشیں آ کر پڑی ہوئی ہے، اللہ رحم کرے، ان کی مغفرت کرے، نہ نہلانے والا ہے نہ دفنانے والا ہے، وہ خود پریشان ہے کہ اب اس کو کیا کرے، چونکہ والنٹیئر بھی نہیں لے جا کے دفنانے۔ تو یہ مذاق نہیں ہے بیماری، اس کو بالکل بھی آپ ایزی نہ لیں، اس کو بالکل بھی وہ جو باتیں لوگ کر رہے ہیں نا، ہمارا اللہ پر زیادہ بھروسہ ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ یہی ہے کہ اپنے اونٹ کو باندھنا ہے، پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا ہے، تو لہٰذا رسک نہ لے، احتیاط کرے۔ اور ان ڈاکٹرز نے جو ان کے انٹرویوز میں نے سنے، کچھ ڈاکٹرز ایسے بھی تھے اللہ رحم کرے، خاص طور سے US کے، جو خود انفیکٹڈ تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم انفیکٹڈ ہیں، ابھی کوارنٹین کے اندر ہیں،
بٹ ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جانیں بچائیں. جس طرح سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کر رہے تھے اور اپنی دوائیں وغیرہ اندر ہی بہرحال لے رہے تھے, اور انہوں نے یہی کہا ہم نے بھی شروع میں اس کو بہت ایزی لیا کورونا میں, US میں خاص طور, اور آج ہم ایسے پچھتا رہے ہیں کہ 6 لاکھ پلس لوگ وہاں ہو چکے ہیں جو افیکٹڈ ہے کورونا وائرس, اور میں سمجھتا ہوں فگر 25,000 پلس موت کا جا چکا. یہ مذاق نہیں ہے, اس کو اللہ کے لیے مذاق نہ لے. یہ تھوڑی دیر چھوٹا بلون رہتا ہے اور پھر جب پھولنا چالو ہوتا ہے ایک دم اسپیڈ سے. US اس کی مثال ہے جس نے اس کو مذاق میں لیا, اٹلی اس کی مثال ہے جس نے اس کو مذاق میں لیا, اسپین اس کی مثال ہے پریکاشن کے بعد بھی وہ کیا. لیکن یہیں اگر آپ کچھ کنٹریز دیکھیں جنہوں نے خاص پریکاشن لیا, چائنا نے دیکھیے خاص پریکاشن لیا, n نمبر آف ٹیسٹنگ کی. کوریا نے دیکھیے آپ نے n نمبر آف ٹیسٹنگ شروع کی. اور یورپ کے اندر آپ دیکھیے, آپ مثال کے طور پہ جرمنی لیجئے, جرمنی میں اور اٹلی میں نمبر آف پیشنٹ تقریباً سیم ہے, افیکٹڈ پیشنٹ, بٹ موت کی تعداد آپ دیکھیے, جہاں اٹلی کے اندر 22,000 سے اوپر جا رہے ہیں لوگ جو مر چکے ہیں, تو وہیں جرمنی کے اندر 3,000 کے اندر فگر ہے ابھی. تو انہوں نے نمبر آف ٹیسٹنگ اتنی زیادہ کی, مطلب اتنا سیریس لیا اس کو, اتنا پریکاشن لیا, اتنی ٹیسٹنگ کی کہ الحمدللہ اس کا فائدہ ہو. تو تدبیر انہوں نے کی, اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا تھا پھر ہوا. تو بہرحال ہم اس کو اللہ کے لیے مذاق میں نہ لے ادا. تو اس بیماری کو اسی سنگینی سے ہمیں احتیاط اپنانا ہے اور پریکاشنز سارے لینا ہے. اور اس طریقے سے جو بھی سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ توکل کس طریقے سے ہو, بیماریوں کا کیا علاج کرانا ہے, پریکاشنز کیسے لینا ہے, کیا اس پر ایمان پر کوئی اثر پڑے گا, ایسے سارے سوالات کے لیے آپ ہمارا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, کورونا وائرس سے متعلق 50 دینی مسائل اور ان کا حل, اور آپ اس کے ذریعے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اپنے کنسیپٹ کو ہمیں صحیح کرنا ہے, سارے سوشل ڈسٹینسنگ اور پریکاشنز کو ہمیں اختیار کرنا ہے. آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سوال کی طرف. ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ پریکاشنز کے لیے, سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن بڑھتا جا رہا ہے, اور جیسے آپ نے بہت صحیح کہا کہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا لیکن احتیاط ختم نہیں ہوگی, تو یہ سچویشن کافی بڑھ سکتی ہے. جیسے آپ نے ایک ذکر بھی کیا کہ کینیڈا میں تو ڈکلیئر ہو گیا کہ 1 سال تقریباً لگے گا نارمل لائف کو واپس روٹین پہ آنے کے لیے. تو پھر یہ احتیاط کب تک چلے گی, کب تک ہم مطلب اس کو اس ثواب سے محروم رہتے جائیں گے جو باجماعت ہم کو عبادتیں کرنے کا ملتا ہے؟ دیکھیے یہ مسئلہ تب تک چلیں گا جب تک کہ وائرس کچھ حد تک کمزور کم از کم نہ ہو جائے, اور یہ تبھی ہمیں پتہ چلیں گا جب ہم جو ہے میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ یا گورنمنٹ ایجنسیز جو ہم کو بتائیں گی تب ہم کریں گے. لہٰذا کب تک چلیں گا, جب تک ہم کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہو. اور میں نے ایک واقعہ بھی پچھلی بار رکھا تھا, عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب شام کے گورنر بنائے گئے اور جب تعاون ہوا تو انہوں نے یہی کہا کہ لوگ پہاڑوں میں چلے جائیں, اور پہاڑوں میں چلے جائے, پھر پتہ چلا کم ہوا تو پھر لوگ واپس اتر کے آگے جب موت. تو جیسا جیسا اس کا ڈکلائن آ جائے گا تو ہم دھیرے دھیرے شروع کر دیں. کتنا ٹائم لگے گا واللہ عالم, یہ بہرحال میں نہیں بتا سکتا, یہ گورنمنٹ ایجنسیز بتائیں گی, ہمارے علماء اس چیز کو مانیٹر کریں گے اور اس کے اعتبار سے پھر آگے وہ جو اس پر پہل کریں گے. اسی طرح لاک ڈاؤن اور رمضان سے متعلق ایک سوال ایسا بھی آیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو سفر میں تھے, جیسے کہ جو لوگ جابس پر ہوتے ہیں, مارکیٹنگ فیلڈ میں ہے, اس طریقے سے کوئی لوگ کسی بزنس کے لیے کسی دوسرے شہر گئے تھے اور لاک ڈاؤن اچانک ہونے کی وجہ سے وہ وہیں پر پھنس گئے. تو کیا وہ مسافر میں کاؤنٹ ہوں گے یا ان کو روزے کی رخصتی ملے گی, یا ان کو وہاں پر رہنے کی, چونکہ میعاد ابھی لاک ڈاؤن کی مقرر ہے, تو پھر ان کو روزے رکھنا ہوگا اور عبادتیں ساری نارمل روٹین سے کرنا ہوگی؟ دیکھیے اس معاملے میں یہ کہوں گا یہ بہت سچویشنل کوشچن ہے, ایسا جنرلی کبھی ہوا نہیں کہ اچانک لوگ گئے اور ایسا ہو جائے. لیکن ان جنرل سینس تو دیکھا جائے گا جب ایک انسان 4 دن سے زیادہ کسی زمین پہ رکنے کا ارادہ کرے تو پھر وہ مسافر نہیں کہلائے گا. ہاں اگر وہ گھومتا رہے تو کتنے دن بھی گھومتا رہے تو مسافر کہلائے گا. تو یہ لوگ بھی ایک زمین پہ جا کے رک گئے ہیں. اب اگر ان کی سچویشن ایسے ہے کہ زمین پہ تو رکے لیکن کوئی سہولت ہی پاس نہیں, حالت مسافر جیسی ہے, مسافر حالت پتہ چلا برج کے نیچے رہ رہے ہیں, کسی گھر کی چھت کے اوپر رہ رہے ہیں, کسی کی شٹر کے اندر زندگیاں گزار رہے ہیں, نہ کھانے نہ پینے نہ طہارت کا مسئلہ ہے, نہ وہ ہے, ایک بار وضو کر دوسری بار پانی نہیں ملے گا. تو پھر وہ اپنی سچویشن کو دیکھ کر مسافر کنسیڈر کر سکتے مسافر میں رہے, اور مقیم کنسیڈر کر سکتے تو مقیم. یہ سچویشنل ہے, جس کی حالت جیسے اس کے اعتبار سے کرے. لگتا ہے کہ اتنے ورسٹ کنڈیشن ہے کہ سفر میں بھی کبھی اتنا ورسٹ نہیں ہوا تو روزوں کو چھوڑ دے پھر, ٹھیک ہے. اور اگر لگتا ہے نہیں کنڈیشن ایسے ہے کہ رکھ سکتا ہوں تو بہرحال رکھ لیں. یہ سچویشنل ہے, آپ لوکلی علماء سے بات کریں, میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کا جواب دیں. ایک سوال لاک ڈاؤن سے متعلق ایسا آیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں کیا, جیسے عام طور سے رمضان میں ہم دینی مجالس کا اہتمام کرتے تھے, تو کیا لاک ڈاؤن میں بھی کچھ رشتہ داروں کو یا کچھ آس پڑوس کو بلا کر ہم کوئی دینی مجلس گھر میں رکھ سکتے ہیں, دروس وغیرہ کی؟ بالکل نہیں. یاد رکھیں لاک ڈاؤن میں فزیکل گیدرنگ جمع نہیں کرنا, نہ نماز کے لیے, نہ تراویح کے لیے, نہ تلاوت قرآن کے لیے, نہ دینی مجلس کے لیے, نہ افطار کے لیے, نہ کسی عام نفل نماز کے لیے, نہ کسی فرض نماز کے لیے, نہ کسی چیز کے لیے. یاد رکھیں ہم کو مجلس جمع نہیں کرنا ہے, اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے افراد خاندان کے ساتھ, گھر کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہی زندگی گزارنا ہے.
تو دیکھا ناظرین، اور ہمارے لیے بینیفٹ یہ ہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ٹیکنالوجی کے، تو سارے بیانات، سارے دروس، سارے مقرر، اور ہم جس مقرر کو سننا چاہے ان کے سارے بیانات ہمارے پاس آن لائن آسانی کے ساتھ دستیاب ہے. سب کو انٹرنیٹ فیسلٹی اویلیبل ہے، ہم یوٹیوب کے اوپر سب ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور گھر کے ہی جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آن لائن ویڈیوز سے. تو ایک سوال ہمارے پاس ایسا آیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو گھر میں ہیں یا کچھ لوگ آئسولیشن میں ہیں، کوارنٹائن میں ہے، تو وہ لوگ رمضان کو کیسے گزارے، کیا کیا عبادتیں کیسے کرے اور کیسے اس کو مطلب انجام دے پورے مہینے کو؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو لوگ آئسولیشن میں، اور تقریباً دنیا بھر میں لوگ آئسولیشن میں ہیں، اور اگر آئسولیشن میں نہیں بھی ہے تو، اگر لاک ڈاؤن نہیں بھی ہے تو، ایمرجنسی نہیں بھی ہے تو، میں یہ کہوں گا احتیاط کریں اور اپنے رمضان کو انڈیویجولی پروڈکٹیو بنائیں. اور ویسے بھی انڈیویجول عبادت کا جو اجر و ثواب ہے وہ ایک الگ ہی چیز ہے. نفل عبادت میں یاد رکھیں، فرض میں تو ہم کو اجتماعیت ہے، ہر چیز، نماز فرض ہو گئی، حج ہو گیا، روزے میں اجتماعیت میں کام کرنا، زکوٰۃ کو اجتماعیت نظم میں دینا ہے. بٹ انڈیویجول جو عمل کرنے کے ہیں وہ نفل عمل ہوتے ہیں، وہی افضل ہوتے ہیں. جو انڈیویجول نفل عمل ہے وہ انڈیویجولی افضل ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی اس طرح سے رمضان مل رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی رمضان تو روکھا ہو گیا، بلکہ اس رمضان کو بہت پروڈکٹیو بنا سکتا ہے. تلاوت قرآن کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے، دعاؤں کی کثرت کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، ذاتی نمازوں میں زیادہ سے زیادہ قیام کے ذریعے، اور بھی بہت ساری عبادتیں، صدقات و خیرات کے ذریعے. بہرحال یہ تمام چیزوں کر کے رمضان کا صحیح فائدہ بہرحال ہم اٹھا سکتے ہیں. تو ناظرین، ہمیں اس کا پازیٹیو اسپیکٹ دیکھنا ہوگا، صرف نگیٹیو کے اوپر نظر نہ ڈالتے ہوئے. اگر ہمیں لاک ڈاؤن کا پیریڈ ملا ہے تو عام طور سے جو لوگ سروس سیکٹر میں ہوتے ہیں، جاب سیکٹر میں ہوتے ہیں، اپنے بزنس کی مشغولیات میں ہوتے ہیں، تو بہت ساری عبادتیں وہ چاہ کر بھی نہیں کر پاتے. تو یہ ان کے لیے ایک گولڈن اپرچونیٹی ہے کہ انہیں گھر میں فری ٹائم ملا ہے تو اس کا وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرے اور زیادہ سے زیادہ اپنی تلاوت قرآن اور اس طریقے سے دیگر عبادات کو وہ بڑھائے اور اس کا فائدہ اٹھائے. اچھا، کچھ سوال ہمارے پاس صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ سے متعلق آئے ہیں. چونکہ عام طور سے یہ کنسیپٹ ہے کہ زکوٰۃ کو رمضان میں ہی ادا کیا جاتا ہے، تو ہم ان سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو سوال ہمارے پاس آ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں صدقۃ الفطر، جو کہ عام طور سے چاند رات کو یا اس سے 1-2 دن پہلے تک دیا جا سکتا ہے، تو اس کو کیا ہم پہلے دے سکتے ہیں تاکہ غریبوں کی مدد ہو سکے؟ دیکھیے، غریبوں کی مدد کے لیے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہی آپ ہر کسی کو عمل کرنا ہے، پورے رمضان کرنا ہے. صدقۃ الفطر کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو اناج ہے. تو میں کہوں گا صدقۃ الفطر کو اٹھا کے رکھے اور اس کو اس کے وقت پہ دیا جائے تاکہ وہ اس کے بعد عید اور اس کے بعد کام آئے ان کو. اور صدقۃ الفطر کے وقت سے پہلے ان کو عام صدقات اور خیرات دیے جائے. کیونکہ صدقۃ الفطر 2.5 کلو ہے. آپ کو کیا لگتا ہے 3 لوگوں کی فیملی میں تو 2.5 کلو اناج صرف کتنے دن پورے گا اس کو؟ تو صدقۃ الفطر ایک بالکل الگ چیز ہے، تو اس کو کوشش کرے کہ اسی وقت دیا جائے. ہاں، کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں، کلیکٹ کر رہے ہیں، تھوڑا ایڈوانس دے دیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن صدقۃ الفطر کو اسی کے وقت دیا جائے. میں تو اپیل کروں گا صدقۃ الفطر کے علاوہ خوب صدقات اور خیرات اس رمضان میں شروعات سے دی جائے. اگر آپ زکوٰۃ فرض دیتے تھے اور زکوٰۃ آپ کی 10,000 ہوتی تھی تو میں کہوں گا کہ 10,000 زکوٰۃ تو دے، 20,000 صدقہ نکالنے کی کوشش کریں، اس سے زائد، ٹھیک ہے. اور فطرے کو تو فطرے کے ٹائم پہ رہنے دیں، کیونکہ فطرہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ بھائی 1 ٹن اناج دینا ایک آدمی کی طرف سے. تو ہم بول سکتے تھے 1 ٹن کیا کریں گے، ضرورت تو آج ہے. 2.5 کلو ہے، آپ جب بھی دیں گے تبھی ختم ہو جائیں گا. وہ عام دنوں میں بھی اتنے غربا ہمارے سماج میں ہیں، اور یہ تو اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالت ایسی ہوگی کہ جو چھوٹے موٹے بزنس لوگ کرتے تھے اور خود مختار انڈیپینڈنٹ لائف گزارتے تھے، آج یہ 20-25 دن وہ بھی گھٹنوں پہ آ چکے ہیں، اور وہ بھی مانگ نہیں سکتے. لیکن کیونکہ عزت دار لوگ ہیں سماج کے، ان کو ڈھونڈیے. فطرہ تو اپنی جگہ دیجیے ہی آپ غریبوں کو. ابھی ڈھونڈ کے ایسے لوگوں تک کھانا وغیرہ اشیاءوں کو، ان کے کپڑے، ان کے لباس کو دیکھ کر نہیں، ان کے حالات کو دیکھ کر بہرحال آپ پہنچا دے، بغیر ان سے پوچھے کہ پہنچا دے. کیونکہ ایسے بہت سارے خوددار لوگ ہیں جو کما رہے تھے روز اور کھا رہے تھے، رکشہ چلانے والے، چھوٹے موٹے ٹھیلے چلانے والے، روز کا روز کیا بولیں گے، ڈیلی ویجز والے لوگ تھے. عزت والی زندگی تھی، 300-400 کما لیتے تھے، 12-1 ہزار روپے منتھلی ہو جاتا تھا. لیکن ابھی ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے چونکہ ایک نام ہے، ایک عزت ہے، اور یہ تو ڈھونڈ کر بہرحال دے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا کام ہے. تو فطرے کو اپنے وقت بھی دے آپ، اس سے پہلے خوب صدقات اور خیرات میں. اسی سے متعلق ایک سوال ایسا آتا ہے کہ جو لوگ عام طور سے خود مختاری کی زندگی گزارتے تھے، لیکن چونکہ اب ان کے پاس بھی اشیاء میسر نہیں ہے، تو وہ لوگ صدقۃ الفطر کا کیا کرے؟ کیا وہ اسے ادا کرے کسی طریقے سے، یا پھر وہ ادا نہیں بھی کرے تو یہ جائز ہے؟ دیکھیے، صدقۃ الفطر تو ہر وہ آدمی دے سکتا ہے جس کی استطاعت ہو فطرے میں دینے کی. اگر اس کی استطاعت اس ٹائم بن جاتی ہے، فطرے کا جب ٹائم آئے گا تو دے دے. اگر ان کی استطاعت تب رہتی ہے تو دے، اگر ان کی استطاعت تب نہیں رہتی تو نہ دے. یہ ان کے سچویشن پہ ڈیپینڈ ہے. بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اسی طرح صدقۃ الفطر سے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ چونکہ ابھی ہم باہر نہیں جا سکتے اور عام طور سے ہم پرسنلی لوگوں کو جا کر صدقۃ الفطر ادا کرتے تھے،
تو اب چونکہ ہم باہر نہیں جا سکتے تو پھر صدقۃ الفطر کو ادا کیسے کریں, لوگوں تک کیسے پہنچائیں, مسکینوں تک کیسے پہنچائیں؟ دیکھیے صدقۃ الفطر پہنچانے کا سب سے بہترین طریقہ اب یہ دنوں میں ان لوگوں کا ہے, وہ سوسائٹیز, وہ این جی اوز, وہ این پی اوز, نان پروفٹ آرگنائزیشنز یا نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز یا سنستھائیں جس کو بولتے ہیں سوسائٹیز, ٹرسٹ ہے, یہ لوگ یہ کام بہت خوبی سے کر رہے ہیں. ان کو آپ بتا دیں کہ یہ صدقۃ الفطر ہے اور یہ مسکینوں کو ہی جانا ضروری ہے, وہ لوگ انشاءاللہ جیسے آپ کا یہ کام کر دیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے اور انڈیویجولی آپ آس پاس کسی کو پہچانتے ہیں تو اشارہ کر دیں, وہ لوگ خود آ جائیں گے, آپ ان کو دے دیں یا پھر آپ جا کر بھی پہنچا سکتے ہیں, ڈیپینڈ ہے, یا این جی اوز کو بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ جس. لیکن ان کو جب بھی این جی اوز کو دے بتا کر دے کہ یہ صدقۃ الفطر ہے اور مسکینوں کو ہی جانا ضروری ہے. آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف. ایک سوال لیلۃ القدر سے متعلق آیا ہے. رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرنا ہے, تو اب آئسولیشن کا ٹائم ہے, عام طور سے لوگ مسجد میں جا کر رات بھر رکتے تھے تاکہ بنا کسی ڈسٹربنس کے وہ عبادت کر سکے. تو چونکہ گھر میں ڈسٹربنس ہوتے ہیں, بچے چھوٹے ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں وہ لیلۃ القدر کی عبادتیں کیسے کرے؟ دیکھیے لیلۃ القدر کی عبادت تو میں سمجھتا ہوں ویسے بھی اکیلے کرنا زیادہ افضل تھا. قدر کے اندر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل نہیں بتایا کہ مل کر اجتماعی کرنا ہے, اور یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ایسے موقع پر آپ اکیلے اپنے گھر میں رہ کر عبادت کریں. اور ظاہر سی بات ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک مشہور قول ہے, جب کسی کو انہوں نے نماز کی حالت میں روتے ہوئے دیکھا تو اس کو کہا کہ بہتر ہوتا تو اکیلے میں روتا. سمجھے نا, تو بہرحال یہ چیز بہتر ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں قدر کا لاک ڈاؤن سے, کورونا سے, ایمرجنسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہاں تو ویسے بھی آپ کو انفرادی کرنا تھا, ابھی بھی آپ کو انفرادی کرنا ہے, تو ایک اللہ نے موقع دیا ہے, انفرادی عبادتیں خوب کرے. یاد رکھیے. تو اس میں اور اس سے متعلق جو سوال ہے کہ اس میں کچھ اسپیسیفک ہم کو کچھ نئے عبادتیں کرنا ہوگی, یا عام طور سے جو تلاوت قرآن وغیرہ ہم کرتے ہیں عام طور سے شب قدر میں, تو اسی کا اہتمام کرنا؟ بس اسی کا اہتمام کرنا جو عام طور سے تلاوت قرآن ہے. شب قدر ہو تو ایک خاص مخصوص دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ دعا کو آپ خاص کریں. اس کے علاوہ توبہ ہے, استغفار ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, تلاوت قرآن ہے, نماز ہے, مطلب قیام کرنا ہے. یہ تمام چیزیں تو بہرحال کامن ہیں جو کر سکتے ہیں. خاص طور سے اس رمضان آپ کیا دعا کر سکتے, وہ ہے بیماری کے دفاع کی دعا, اور خاص طور سے امن و امان کی دعا اور امن و سلامتی کی دعا, اور اس بیماری سے انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے, اس کی دعا خاص کر سکتے ہیں اس رمضان. ایک سوال آیا ہے کہ عام طور سے جو لوگ بزنس کرتے تھے, چھوٹا موٹا بزنس کرتے تھے جیسا آپ نے بھی بتایا, وہ بھی آج ایک محتاجی کی زندگی ان پر آ چکی ہے کہ ان کے پاس کوئی اشیاء میسر نہیں ہے, تو ان کی مدد کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے فی الوقت جو مدد ہم کر سکتے ہیں وہ مدد یہ ہے کہ لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کریں. کپڑے وغیرہ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں, رہنے کا انتظام کچھ نہ کچھ ہے, کھانے پینا امپورٹنٹ ہے, زندہ رہیں گا تو سب کچھ کریں گا. تو میں اپیل یہی کروں گا کہ سب کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں, چھوٹے موٹے بزنس مین کے لیے بھی کھانے پینے کا کریں, چونکہ یہ سچویشن کتنا لمبا جائے گا نہیں پتا. چلیے بھارت ورش کے اندر 3 تاریخ کو لاک ڈاؤن ختم ہوگا, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پورے رولس اینڈ ریگولیشن گورنمنٹ ختم کر دیں گے. کچھ نہ کچھ سینکشن, کچھ نہ کچھ طریقے باقی رہیں گے کہ وہ 6 گھنٹے کھلا رہیں گا, 18 گھنٹے بند رہیں گا. ہو سکتا ہے رول یہ لائے کہ صبح 3 گھنٹے شام 3 گھنٹے کھلا رہیں گا, باقی ٹائم بند رہیں گا. ہو سکتا ہے آدھا دن کھلا رکھے, آدھا دن بند رکھے, رات بھر کرفیو رکھے, دن بھر کھلا رکھے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک دم اوپن نہیں ہونے والا. تو امپورٹنٹ انسانیت کی سب سے اہم ضرورت کھانا اور پینا ہے. کھانے پینے کے لوگوں کا انتظام کرے, کچنس کا انتظام کرے کہ کھانا بنا کے لوگوں کو دیا جائے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ کھانا کا ریشن بھی دیں گے تو کھانا بنا نہیں سکتے, سڑک پہ رہنے والے غریب غربا. تو کچنس کا انتظام کیا جائے, ریشن کٹس کا انتظام کیا جائے, اور ان کا کھانے پینے کا کپڑے وغیرہ چکر میں بالکل نہ جائے. دوسری مدد کے ابھی صرف کھانے پینے کی مدد یہ ایک شروع رکھے, اور میں سمجھتا ہوں یہ مدد کی ضرورت اور بھی 3-4 مہینے لگاتار لوگوں کو ضرورت پڑنے والی ہے. اسی کے تعلق سے ایک سوال ایسا ہے کہ زکوٰۃ جو ہم عام طور سے رمضان میں بہت سارے مسلمان ادا کرتے ہیں, تو کیا زکوٰۃ کے پیسے سے ہم ریشن کٹس وغیرہ یا اس طریقے سے فوڈ پیکٹس کا انتظام کر سکتے ہیں غریبوں کے لیے؟ دیکھیے زکوٰۃ کو کیش کی شکل میں دیا جائے, یہ سب سے افضل شکل ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کسی اور شکل میں کائنڈ کی شکل میں دے سکتے ہیں. علماء کی فتاوی موجود ہے. تو لہٰذا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو راشن کٹ لوگوں کو دینا ہے, اور بہت سی بار تو ایسا ہے کیش ہوگا بھی تو راشن کٹ ملے گا نہیں, ٹھیک. تو لہٰذا آپ ان کو اناج وغیرہ کی شکل میں دیتے, کوئی حرج نہیں, انشاءاللہ بالکل کر سکتے آپ کہ اناج دے دے. ایسے لوگ جو اناج پکا بھی نہیں سکتے تو ان کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ لے کر اناج پکا کر ان کو دے دیں, یہ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ ہے, سچویشنل ہے. تو جیسا کپڑے دیتے تھے لوگ زکوٰۃ کی شکل میں, اناج بھی دیا کرتے تھے, تو آپ پکاوا بھی دیجیے, اناج بھی دیجیے, ریشن کٹ بھی دیجیے, بالکل دیا جا سکتا ہے انشاءاللہ جی, اس میں کوئی حرج نہیں. اور بلا تفریق مسلم ہو یا غیر مسلم ہم اس کو یہ دے سکتے ہیں. دیکھیے زکوٰۃ کا جہاں تک معاملہ ہے, زکوٰۃ کے اندر مسکین اور غریب تو موجود ہی ہے کہ جو مانگنے والا ہے یا مسکین ہے. اس کے علاوہ ایک مد اس کے اندر یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دلوں کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے, اس کے اندر بھی یہ مد میں آتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے اگر یہ ذریعہ بن سکتا ہے لوگوں کے دل اسلام سے قریب ہو, اسلامو فوبیا ختم ہو, اسلام کے بارے میں پائی جانے والی غلط دھارنائیں کم ہو, تو بہرحال یہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے اندر.
زکوٰۃ کے تعلق سے ایک سوال ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سروس سیکٹر میں تھے یا جو سیلریز کے اوپر کام کرتے تھے، تو ان لوگوں کو سیلریز پے کٹ ہو رہا ہے یا سیلریز نہیں مل پا رہی ہے، یا چھوٹے موٹے بزنس والے اب جس کا بزنس ٹھپ ہوا ہے تو اس کی ضرورت تو پوری کر رہا ہے لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو کیا پھر وہ زکوٰۃ کو ڈیلے کر سکتا ہے اگر اس کے اوپر فرض بھی ہو گئی ہے تو؟ دیکھیے زکوٰۃ اگر فرض بھی ہو گئی ہے اور ابھی چونکہ ظاہر سے مال بھی ہے اس کے پاس لیکن دکان ہی نہیں کھول سکتا ہے، چیزیں بیچ ہی نہیں سکتا ہے. اچھا چیزیں ہیں جو بکنے والی نہیں ہیں، مثال کے طور پہ کیا آپ کو لگتا ہے لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد لوگ گاڑیاں خریدیں گے؟ لوگ تو زیادہ سے زیادہ پیسہ کیش رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آگے حالات کیسے ہوں گے ہم نہیں جانتے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا مارکیٹ ٹھپ ہو جائے گا. بہت سارے ایسے فیلڈ ہیں جہاں لوگ لیں گے بھی نہیں چیزیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا دینے کے لیے مال ہونے کے باوجود، تو یہاں وہ مجبور ہے بیچارہ، وہ اللہ سے توبہ کرے اور وہ انتظار کرے، اور جیسے یہ پیریڈ چلے جائے جب اس کو اللہ تعالیٰ پھر مال دے تب پھر فوراً اپنی زکوٰۃ نکالے. اور اگر اس شخص کے پاس پیسہ ہو بھی لیکن جیسے ہم نے کہا ہے کہ یہ حالات کا کوئی اندازہ نہیں ہے کب تک یہ بہتر ہوں گے، تو کیا آگے کی سچویشن کو وہ تھوڑا سا مد نظر رکھتے ہوئے پیسہ اگر سنبھال کر رکھے کہ آگے اس کے خود کے خرچ پورے ہو سکے، اس پر یہ نوبت نہ آئے کہ وہ کسی سے مانگے، تو کیا یہ درست ہوگا؟ یہ بھی درست ہوگا. مثال کے طور پر میرے پاس ابھی 2 لاکھ روپیہ ہے، میرا مارکیٹ میں ادھار 10 لاکھ روپیہ آنا ہے کیونکہ میرا بزنس تھا، 1 مہینے سے تو بزنس بند ہو گیا اور بھی کتنے دن نہ جانے بند رہیں گا، اور اس کے بعد بھی مارکیٹ کھلیں گا چلیں گا نہیں چلیں گا ہم نہیں جانتے. تو 2 لاکھ ہی میرے پاس سرمایہ ہے، تو 2 لاکھ اگر میں اٹھا کے رکھتا ہوں کہ گھر والوں کی ضرورت ہی 50,000 روپے مہینہ ہے، فیملی بڑی ہے اتنی 10-12 لوگوں کی، بیماریاں وغیرہ ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ بھی دے دوں گا زکوٰۃ میں تو پھر کیا کروں گا. تو اگر وہ اس اعتبار سے اٹھا کے رکھتا ہے تاکہ اس کا پیسہ ریلیز ہو جائے مارکیٹ سے پھر دے، تو انشاءاللہ عزیز یہاں وہ مجبور تھا اور مجبوری کی صورت میں وہ یہ کر رہا ہے تو بالکل وہ کر سکتا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ تو دے دے اپنے مال کی 2 لاکھ پھر اس کے بعد وہ خود بیچارہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیرتے بیٹھے. تو بہرحال وہ کیش رکھ لے اس نیت سے کہ اللہ فوراً جیسی آ جائیں گا میں دے دوں گا، اور جیسی پھر اس کی ضرورتیں پوری ہو جائے حالات اچھے ہو جائے سب سے پہلے وہ اپنا زکوٰۃ کا مال نکال دے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا مال رکھنے سے اس کا مال تباہ ہو جائیں گے. ادھر کی مجبوریاں ایک الگ چیز، زکوٰۃ مال کو پاک کر دے. تو کیا اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پارشل اس کو ادا کر دے، پارشلی طور کچھ بھی ہو سکتا ہے، پارشل ادا کر دے، ایسا 2 لاکھ میں سے 20,000 دے دیتا ہوں ابھی زکوٰۃ ہو رہی 50,000 اس کی 30 بعد میں دوں گا، یہ بھی کر سکتا ہے. پوری روک دے سکتا ہے کہ اس کی مجبوری حالت کے اعتبار سے بیماریاں وغیرہ وغیرہ اور آنے والی سچویشن کیسی ہے، یہ سچویشنل ہے، تو وہاں لوکل علماء سے بات کرے، وہ زیادہ اچھے پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ ان کو بتائے اور گائیڈ کرے کہ کیا کیا جائے. ناظرین یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی نیت اس کے پیچھے کیا ہے. اگر آپ خود کے سیفٹی کے لیے اور آگے کے حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ کو ڈیلے کر رہے ہیں تو یہ ایک شرعی مجبوری ہے جس کے تحت آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس چیز کا فائدہ اٹھا لیں اور اس کو ڈیلے کر دیں، اس کا پھر گناہ بھی ہم پر آ سکتا ہے. اس میں یہ بھی لے سکتے ہیں آپ کسی کا 20 لاکھ ہے زکوٰۃ 50,000 اور پوری اٹھا کے رکھ رہا بولا نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تو نہیں چلے گا. لیکن میں نے ایک ایگزامپل بھی اس لیے دیا کہ ایک آدمی کا خرچہ ماہانہ 50,000 ہے اور اس کی زکوٰۃ بھی 50,000 ہے اور اس کو لگتا ہے کہ 2-3 مہینے لاک ڈاؤن چلیں گا تو وہ کیا کریں گا، تو یہاں اس کو اتنے ایک عام لیونگ کے لیے چاہیے، اس لیے میں نے ایگزامپل اس طرح سے دیا سمجھ نہیں. حالانکہ اس کا مال بھی ہے اسٹاک میں، کیش بھی آنا ہے، لیکن ابھی ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. زکوٰۃ کے تعلق سے ایک سوال ہے کہ آج کل بہت سارے ایسے غریب لوگ ہیں جو کورونا ٹیسٹنگ کو افورڈ نہیں کر سکتے اگر پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں. بہت ساری جگہ تو یہ فری کی جا رہی ہے، کچھ جگہ پر اس کو پے بھی کرنا ہے آپ کو. تو کیا ایسے غریب مریض جو کہ اس کی ٹیسٹنگ افورڈ نہیں کر سکتے زکوٰۃ کا پیسہ ان کی مدد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے. غریب کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے بیماری کے علاج کے لیے، کھانے اور پینے کے لیے، اس کے آب نہانے کے لیے، کیونکہ زکوٰۃ لے کے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ غریب انسان ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، اس کو دے دے، وہ لے جا کے اس سے پیمنٹ کر دے اس کی، یا وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. بڑھتے ہم اپنے اگلے سوال کی جانب. ایک عام طور سے دیکھا جاتا تھا کہ لوگوں کا رجحان اس طریقے سے ہے کہ وہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دیتے تھے، تو مدارس چونکہ زکوٰۃ کے پیسوں کے اوپر اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں تو بہت سارے مدارس کی طرف سے سفیر اسپیشلی رمضان میں جاتے تھے تاکہ وہ زکوٰۃ کلیکٹ کر سکے مسجدوں میں، تاکہ ان سے آگے کے خرچے ان کے اخراجات پورے ہو سکے. اب چونکہ مساجد بھی بند ہے اور جو سفیر ہے وہ ٹریول بھی نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں پھر ہمیں مدارس کی مدد کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے مدارس کی مدد کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے اور مدارس کو بالکل بھی ایسی حالت میں بھولنا نہیں چاہیے. یہ مدارس جو اسلام کے قلعے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کی ٹرسٹ رجسٹرڈ ہے، آپ کیا اس کے پیپرس ہے، آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے آپ کے ٹرسٹ کے نام سے، تو آپ اگر پیمنٹ گیٹ ویز آپ کی آن لائن اگر کر لیتے ہیں تو پھر لوگ آپ کو آن لائن آ کر آپ کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. لیکن ڈاکیومنٹ اور پیپر ورک آپ کا پورا ہونا اور اسٹرانگ ہونا اس میں بہت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ ہوگا بغیر جائے کے بھی جو آپ کے دینے والے ڈونرز تھے آپ کو پیمنٹس آپ کے اکاؤنٹس میں بہرحال بھیجتے رہے. تو ناظرین جو مدارس کے سال بھر کے اگلے اخراجات پورے ہو سکے اور ان کو بعد میں ایسی نوبت نہ آئے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. اور ظاہر سی بات ہے ابھی چونکہ لاک ڈاؤن ہے وہ نکل بھی نہیں سکتے. رمضان کے 10 دن تو دیکھیے ہندوستان میں لاک ڈاؤن میں جا رہے ہیں، 10 دن کے بعد بھی ٹریولنگ پوری نہیں کھلنے والی
کیوں تو 10 دن کے بعد سینٹرل گورنمنٹ سے لاک ڈاؤن ختم ہوں گا, مے بھی اسٹیٹ گورنمنٹ ایکسٹینڈ کریں گی. مثال دیتا ہوں میں, 13 تاریخ کو مہاراشٹر کی گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا کہ لاک ڈاؤن ہمارا 30 تک چلے گا. اس کے بعد 14 تاریخ کو پی ایم نے ہمارا اعلان کیا کہ 3 مئی تک چلے گا. ہو سکتا 3 مئی سے پہلے مہاراشٹر گورنمنٹ پھر اعلان کرے کہ ہم اور 10 دن ایکسٹینڈ کریں گے. تو یہ ایکسٹینشن کب تک بھی چلیں گا. اچھا چلیے, آپ نے یہ بھی نہیں کیا, اب پتا چلا کہ آپ ہے یو پی میں, آپ کا مدرسہ ہے, آپ کی زیادہ چندے جو ساؤتھ میں ملتے ہیں, اور پتا چلا ساؤتھ میں سارے اسٹیٹس نے کہا کہ ابھی لاک ڈاؤن ہم نہیں کھولیں گے, پھر کیا کریں گے. تو آپ اگر پیمنٹ گیٹ ویز آپ کی آن لائن اگر کر لیتے ہیں تو پھر لوگ آپ کو آن لائن آ کر آپ کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کا پیپر ورک اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. ایک عبادت ہے جو خاص طور سے رمضان میں کی جاتی ہے, اعتکاف, جو آخری عشرے میں لوگ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں. ابھی اعتکاف کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو مساجد میں ہی کیا جاتا ہے. اب مساجدیں چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم مساجدوں میں نہیں جا سکتے, تو اعتکاف کے بارے میں کیا مسئلہ رہے گا, کیا اس کا حل ہم یہاں پر تلاش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز اعتکاف کے تعلق سے جو جمہور علماء ہیں اور اکثر علماء کا جو مسلک ہے اور جو ان کے فتاوے وہ یہ کہ اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہوتا ہے. تو مسجد چونکہ لاک ڈاؤن ہے تو اعتکاف بھی پھر نہیں ہوں گا. کیا اس کی کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی گھر کا ایک مخصوص کمرہ کر دے اور وہاں پر اعتکاف کرے؟ دیکھیے, عورتوں کے اعتکاف کے تعلق سے ہی مسئلہ تھا کہ علماء نے کہا کہ عورتوں کا اعتکاف بھی صرف مسجد میں ہو سکتا ہے, گھر پہ نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی جو فتویٰ ہے وہ ہے گھر کی مسجد کے بارے میں فتویٰ, وہ عورتوں کے لیے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ عبادت مسجد کے ساتھ خاص ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں یہ کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, قرآن میں اللہ نے کہا. تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے بھی اس کو قرآن میں مسجد سے جوڑا ہے. تو ظاہر سی بات ہے مسجد میں ہوں گی, تو لہٰذا اگر مسجد نہیں ہے تو پھر اعتکاف نہیں ہوگا. یاد رکھیے, امہات المومنین بھی اعتکاف کرتی تھی, مسجد میں ان کے خیمے لگائے جاتے تھے, تو حفاظت کے لیے لوگ کھڑے رہتے تھے ان کے صحابہ. تو ظاہر سی بات ہے اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے. تو اگر مسجد بند ہے تو پھر اعتکاف والی عبادت نہیں ہوں گی, گھر کے کسی مخصوص حصے میں اعتکاف نہیں ہوگا. یاد رکھیے. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے موضوع کی طرف, جو کہ جس کا تعلق ہمارے سالانہ تہوار سے ہے, جو کہ عید کی شکل میں رمضان کے بعد ہمارے سامنے ہے. کہ سب سے پہلا مسئلہ جو اس کے تعلق سے ہے وہ کہ عید کی نماز کا کیا مسئلہ ہوگا. کیا عید کی نماز کے لیے گیدرنگز کی جا سکتی ہے یا اس سے بھی انڈیویجول گھر میں ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیے, عید کی نماز جب ہم فرض نماز اور جمعے کی نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں تو عید کی نماز بھی ظاہر سی بات ہے اگر لاک ڈاؤن کی سچویشن رہتی ہے, اگر ایمرجنسی سچویشن باقی رہتی ہے, اگر کرونا وائرس باقی رہتا ہے, تو ہم عید کی نماز بھی یاد رکھیے گھر میں ہی پڑھیں گے. یاد رکھیے, باہر اس کے لیے نہیں جائیں گے. تو جیسے عید کا تعلق ایک تہوار سے اور ایک خوشی منانے کے طریقے سے ہے, تو بہت سارے لوگ عید کی شاپنگ کرتے ہیں, اس کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں. تو اس کی اب کیا صورتحال ہوگی اس کووڈ-19 اور کورونا وائرس کے احتیاطی تدابیر کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے, کووڈ-19 یا کورونا وائرس کے احتیاطی تدابیر میں یہی ہوگا کہ آپ بازار نہیں جائیں گے چاہے لاک ڈاؤن کھل بھی جائے. لاک ڈاؤن کھل رہا ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں وائرس ختم نہیں ہوا ہے. تو اس عید پہ احتیاط کرے, بازاروں میں نہ جائے, نئے کپڑے نہ لے, بلکہ اپنے پیسوں کو بچا کر رکھے اور غریبوں کی, مسکینوں کی, یتیموں کی, معذوروں کی, بے کس بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے کا پلان کرے. یہ عید ہماری پوری قربان ہوں گی لوگوں کی مدد پر, اور اگر یہ عید پہ انشاءاللہ کر سکتے تو آنے والی عیدوں کو بھی ایسی منائیں کہ لوگوں کے لیے, ان کی خوشیوں میں ہم خوش ہو. تو بہرحال میں گزارش کروں گا اس عید کو خاص طور سے خریداری کے لیے بازار مت جائیے, افطاری کے لیے بازار مت جائیے, عید کے لیے ملنے ملانے کے لیے بہت زیادہ مت جائیے کہ مطلب گلے ملتے ہیں یا گلے پڑتے ہیں, کچھ لوگ بولتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں. تو بہرحال احتیاط کریں, یہ انشاءاللہ عزیز بہتر ہے. چونکہ ایک مخصوص مسئلے میں ہم بات کریں, عام حالات میں تو بہرحال لوگ کرتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, تہوار کا وہ کرتے ہیں. تو یہ بار غریبوں کو یاد رکھیے اور ان کی مدد وغیرہ کیجیے. میں سمجھتا ہوں خریداری وغیرہ زیادہ بہتر یہ چیز ہے. تو ناظرین, یہ بات کو بالکل ذہن میں رکھیں کہ خریداری اور نئے کپڑے پہننا یہ بالکل بھی کوئی لازم کنڈیشن نہیں ہے عید کو منانے کے لیے. ہمارے پاس جو بھی بہتر کپڑا میسر ہو ہم اسے پہنے. اور ایک مثال ہم اس عید کو بھی بنا دیں کہ ہم نے کتنی سادگی سے اس عید کو منایا, اور غریبوں کے لیے ہم نے اس میں خاص خیال رکھا, اور تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس خوشی میں شامل ہو سکے. ایک مسئلہ عید کے تعلق سے یہ ہے کہ لوگ اسی کے لیے عید کے دن کھانے پینے کا خاص اہتمام کرتے ہیں, گھومنے کے لیے جاتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے پاس اکثر جایا کرتے ہیں یا رشتہ داروں کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں. تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ دیکھیے, اس کا بھی یہ ہوگا کہ احتیاط کی جائیں گی. جیسا نماز میں احتیاط کی جا رہی, باجماعت نماز میں احتیاط کی جا رہی, نماز تو پڑھی جا رہی لیکن باجماعت نماز میں احتیاط کی جا رہی ہے, لوگ جمع نہیں ہو رہے, سوشل ڈسٹینسنگ رکھ رہے ہیں. تو میں کہوں گا عید پر بھی آپ کو اور ہم کو سوشل ڈسٹینسنگ رکھنا ہے, جا کر لوگوں سے ملنا, ملاقاتیں کرنا, احتیاط کیجیے. انشاءاللہ عزیز یہی بہتر ہے. گھر پہ زیادہ رہیے, لوگوں سے زیادہ ڈسٹینس مینٹین کیجیے اور محفوظ رہیے. یاد رکھیے, تو لہٰذا احتیاط کریں. میں کہوں گا ملاقات سے اس عید پہ خاص طور سے یہی زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ. ایک اس کا ایک پہلو یہ بھی کچھ لوگ نے اپنے تہواروں کو اوائڈ کر دیا, چھوڑ دیا,
اس کووڈ 19 کے پیریڈ میں کہ ہم اسے منائیں گے ہی نہیں. تو اس طریقے سے کیا ہم عید کو بھی ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سال عید نہیں منائیں گے غریبوں کے ساتھ سالیڈیٹری کے لیے یا ان کے مدد کے لیے یا ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز جو عید ہے وہ ایک ایسا تہوار ہے اس میں ویسے بھی منانے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, اس میں کچھ بھی ایکٹیویٹی کچھ بھی نہیں ہے, بس عید کی خوشی ہے اور خوشی میں لوگوں کو غریبوں کو شامل کرنے میں عید کا فطرہ دیتے ہیں. تو آلریڈی غریب لوگوں کے ساتھ مل کر خوش رہنا, کھانا پینا, یہی عید ہے, یہی عید ہے. تو اسپیسیفک کچھ بھی ہمارے نہ کوئی خاص کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کچھ کھانا ہے, نہ کچھ اڑانا ہے, نہ کچھ بھی نہیں اسپیسیفک ہے. تو لہٰذا ہم لوگ تو عید منائیں گے چونکہ ہماری عید کا تعلق کسی بھی ایسے عمل سے نہیں ہے جو کووڈ 19 کے لاک ڈاؤن کے اندر جو رولس اینڈ ریگولیشن کو توڑتا ہو. لیکن عید کو ہم لوگوں کے ساتھ مل کے نہیں منائیں گے, اپنے اپنے گھروں میں انڈیویجولی خوشیوں کو منائیں گے اور اطراف کے مسکین, محتاج, معذوروں کو مدد کر کے منائیں گے. تو منانا ہے لیکن ملاقات کے بغیر, کم سے کم ملاقات کے ساتھ منانا ہے. لیکن یاد رکھیے چھوڑنا نہیں ہے, چونکہ عید میں ایسا کچھ بھی کام کرنا نہیں ہے جس کو آپ کو چھوڑنا ہے. فطرہ دینا ہے, خوشیاں منانا ہے. خوشیاں دل میں ہوتی ہے, خوشیاں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہوتی ہے, کھانے پینے کے ساتھ ہوتی ہے. غریبوں کو دیجیے, گھر میں رہیے, کافی ہے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ. تو ناظرین دونوں بھی ایکسٹریم پہلو, ایک یہ کہ بالکل ہی منانا نہیں ہے اور دوسرا ایکسٹریم پہلو ہے کہ نہیں جیسے ہم ہمیشہ مناتے تھے ویسے ہی سارا لاک ڈاؤن کے کنڈیشنز کو توڑ کر ہم منائیں گے. دونوں بھی ایکسٹریم پوزیشنز کو چھوڑ کر معتدل رویہ اختیار کیجئے اور اسے سادگی سے منائیے, کیونکہ اسلام کا ہم ویسے بھی دیکھیں گے تو سارے جتنی بھی تہوار ہے یا اس طریقے سے جو عبادات ہے اس میں غریبوں کا خاص طور سے خیال رکھا گیا ہے. عام طور سے بھی عید کے وقت صدقۃ الفطر غریبوں کے لیے ہی دیا جاتا ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ عید منائیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس عید کو منائیں لیکن احتیاط کے ساتھ اور پریکاشنز کے ساتھ. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب. ایک سوال ہمارے سامنے ایسے آیا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہے یا پولیس سروس میں ہے یا اسی طریقے سے ایسینشل سروس پرووائڈرز ہے جو کہ رمضان کے مہینے میں بھی اپنے ایکٹیویٹیز کو اور اپنے سروسز کو پرووائڈ کریں گے لوگوں کو, کیا ان کو اس کا کچھ زیادہ اجر ملنے کی ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کے اس ایفرٹ کے لیے ان کو زیادہ اجر دے, یا پھر وہ سیدھا کہتے کہ ہم نے رمضان کا فائدہ اٹھانا ہے تو ہم گھر میں ہی رہ کے عبادت کر لیں؟ دیکھیے جو لوگ ایسے ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہے یا ایسینشل سروس پرووائڈرس ہے یا ایمرجنسی سروس پرووائڈرس ہے, میں ان سے گزارش کروں گا وہ رمضان میں بھی اپنی سروسز کو خوب سے خوب دیں, اس لیے کہ سروس ٹو ہیومینٹی, انسانیت کی خدمت کرنا ایک بہت بڑا اجر کا کام ہے اور ابھی انسانیت کو ایسی خدمت کی بہت سخت ضرورت ہے. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ رمضان ہے, لیکن رمضان کے علاوہ یہ چیز بھی اپنے ذہن میں ہم کو رکھنا ہے کہ انسانی ضرورتیں سب سے مقدم ہیں. انسان زندہ رہیں گے تو روزے رکھیں گے تو ساری چیزیں ہوں گی. تو آپ اگر یہ خدمت کرتے ہیں اور آپ کے ذریعے سے لوگ سکون, سہولت اور چیزوں کو پاتے ہیں تو یاد رکھیں یہ بھی بہت بڑے اجر کا باعث ہے. کیا اس کا اجر ان کو بہت زیادہ ملے گا؟ ہاں یقیناً وقت اور حالات کی شدت کے اعتبار سے کیے گئے عمل کے اعتبار سے انسان کو اجر ملتا ہے, اجر بڑھ جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے رمضان ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں ذاتی عبادتیں کروں, لیکن دیکھتا ہے کہ پڑوسی مسکین بھوکا ہے اور میری پہچان سے کچھ اناج اس کو دیا جا سکتا ہے, اس کے لیے مجھے کوشش کرنا ہے, تو میں کہوں گا جائے کوشش کرے, اس کو لا کے اناج دے, چونکہ اپنی ذاتی عبادتیں وہ فرض کی شکل میں تو کر ہی رہا ہے, روزے کی شکل میں تو کر ہی رہا ہے, اس کے علاوہ بھی وہ چاہ رہا ہے نفل ہو, تو یہ بھی ایک بہت بڑا اجر کا کام ہے. تو لہٰذا وہ اپنے ایسینشل سروس پرووائڈ جو کر رہا ہے کرتا رہے, ایمرجنسی سروس جو پرووائڈ کر رہا ہے کرتا رہے. اللہ رب العزت اس کے اس انٹینسٹی, اس کی حالت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے اس کو بہت زیادہ اجر اس کا دے انشاءاللہ. ایسینشل سروس پرووائڈر کے ہی تعلق سے ایک آبزرویشن جو ہمارا عام طور سے ہو رہا ہے وہ یہ کہ بہت سارے ڈاکٹرس ہیں جو ڈر سے آ ہی نہیں رہے ہیں اپنے پیشنٹ کے علاج کے لیے کہ پیشنٹ اگر ان کے پاس کوئی ایسا آ گیا جو انفیکٹڈ ہے تو اس سے ان کی بھی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. یا بہت سارے ایریاز میں یہ دیکھا گیا کہ اگر کوئی ڈاکٹر چاہ بھی رہا ہے کہ وہ سروس دے تو یا تو اس کے فیملی ممبرس یا اس کے سوسائٹی والے کہ آپ اگر جا کر آپ پیشنٹس کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کورونا وائرس سے افیکٹڈ ہو جائیں گے, اس سے پوری کالونی میں کورونا وائرس پھیلے گا, تو ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے, آپ یہ بالکل نہ کریں. تو دیکھنے میں آیا ہے بہت سارے ڈاکٹرز پریشان ہو کے, کچھ ڈاکٹرز تو کار میں رہ رہے ہیں, اپنی زندگی پوری وہیں گزار رہے ہیں جب تک یہ پیریڈ چل رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا اپیل کریں گے لوگوں سے؟ سب سے پہلی چیز تو میں ڈاکٹرز کو مبارکباد دوں گا اور ان کی تعریف کروں گا کہ یہ ڈپارٹمنٹ قابل تعریف ہے کہ تمام مشکلوں, حالات, تنگی, پریشانیوں کے بعد بھی یہ کام کریں. چونکہ دیکھیں ڈاکٹرز وہ لوگ ہیں جو ایک دم فور فرنٹ میں, فرسٹ لائن میں, پولیس, آرمی, سی آر پی ایف, پیرا ملٹری سب کام کر رہے ہیں, لیکن جو فور فرنٹ بولتے ہیں نا, سب سے آگے جو لڑ رہا ہے میدان میں وہ ڈاکٹرز ہے. تو میں سب سے پہلے یہ پورے پیرامیڈکس کو, میڈیکل سٹاف کو اور یہ تمام لوگوں کو مبارکباد دوں گا, آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا, آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے, آپ سے خوب کام لے. اب پریکٹیکل مسئلہ یہ آ رہا ہے یا تو کچھ ڈاکٹر ڈر جا رہے ہیں اور ڈر کر جو ہے وہ علاج ہی نہیں کر رہے ہیں. تو دیکھیے میں کہوں گا علاج سے مت ڈریے, ہاں سوشل ڈسٹینسنگ, احتیاط, اپنے آپ کو پورا بچانا,
اپنے آپ کو بعد میں اور پہلے سینیٹائز کرنا، پیشنٹ سے دوری رکھ کر کام کرنا، کم پیشنٹ کو آنے دینا، ایک ٹائم کے بدلے 2 ٹائم کے بدلے 1 ٹائم دیکھنا، الٹرنیٹ ڈیز میں دیکھنا، 2 ڈیز الٹرنیٹ دیکھنا، کچھ نہ کچھ کیجیے. جو کہ آپ ایک دم بند کر دیں گے تو ایک پورا ہیلتھ سسٹم کولیپس ہونا شروع ہو جائے گا. ہمارے پاس سول ہاسپٹل اتنے زیادہ نہیں، مطلب گورنمنٹ رن ہاسپٹل اتنے زیادہ نہیں کہ لوگ وہاں جائیں، تو بہت نقصان ہوگا. تو آپ کچھ نہ کچھ احتیاطی تدابیریں ہیلتھ ہائیجین سیکورٹی کا خیال رکھتے ہوئے کام کیجیے. سیکنڈ، میں لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ ڈاکٹرز کو یا تو ڈرا رہے ہیں یا تو ڈاکٹر سے ڈر رہے ہیں. ڈرا یہ رہے کہ تم مر جاتے اب تم علاج کر رہے، تو سیکنڈ، تم علاج کریں گے تو ہمارے محلے میں نہیں آنا، تم علاج کر رہے بول کے ہمارے سوسائٹی میں نہیں آنا. بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا کہ ایک پڑوسی نے اپنے پڑوسی ڈاکٹر کو مارا، اس کو ہکال دیا سوسائٹی سے، صرف یہ بول کر کے تم وہاں علاج کر رہے، کورونا پیشنٹ تمہارے پاس آ جائیں گا، پھر تم ہمارے محلے میں آ جا رہے، پھر تمہارے وجہ سے تمہارے بیوی بچوں کو گا، تمہارے بیوی بچے میرے بیوی بچے مل رہے ہوں، ہکال دی. جس کے نتیجے میں یہ باتیں بھی سامنے آئی، کچھ ڈاکٹرز نے گھر چھوڑ دیا، وہ اپنے میڈیکل میں رہ رہے ہیں، وہیں کھا رہے ہیں، وہیں پی رہے ہیں، اس سے ان کی تکلیفیں اور بڑھ رہی ہیں، اور بڑھ رہے ہیں، وہیں سو رہے بیچارے. تو بہرحال سوسائٹی سمجھے. اگر سب لوگ یہ سمجھنے لگے کہ طبیب ڈاکٹرز بھی اگر گھروں میں بیٹھ جائے، یہ بھی اور سول ڈاکٹرز بھی، ان کی بھی فیملی والے، ان کے بھی سسرال اور ان کے بھی مائکے، ان کے بھی رشتے دار بولے کہ نہیں تم نہیں جا سکتے، کیسا ہوگا پھر؟ یہ کچھ نہ کچھ تو ہم کو کرنا ہوگا، کہیں نہ کہیں آنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی تو اس کا سامنا کریں گا ہی. اگر ایک جنگ ہے تو جنگ میں کچھ نہ کچھ لوگ تو لڑیں گے دشمن سے. تو وائرس کے خلاف ہماری جنگ ہے، ہم پوری احتیاط کر کے لڑیں گے. پھر بھی ہم جانتے کبھی اس کو ماریں گے تو کبھی خود مریں گے، مطلب وائرس کبھی مریں گا تو کبھی ہم مریں گے. لہٰذا میں سلیوٹ کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، سلام کرتا ہوں ڈاکٹرز کو، پیرامیڈکس کو اور سارے میڈیکل فیلڈ کے لوگوں کو جو فرنٹ ہینڈ سب سے آگے، سب سے زیادہ انسانیت میں، انسانیت کے لیے خدمت کر رہے ہیں. کورونا سے بہرحال وہ لڑ رہے ہیں. لوگوں سے اپیل کروں گا ان سے نہ ڈرے اور ان کو نہ ڈرائے. اور ڈاکٹر سے اپیل کروں گا کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرتے ہوئے اپنے جنرل کلینکس وغیرہ کو بھی چالو رکھیں، اور اسپیشلی جو کورونا سے لڑنے کے لیے بنائے گئے اس کو بھی چالو رکھیں، تاکہ انسانیت کا بھلا نفع ہو. یاد رکھیے، اور اس کا بڑا اجر بہرحال ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچا لی اس کی مثال ایسی ہے جیسے ساری انسانیت کی جان اس نے بچا لی. تو آپ انسانیت کے پورے مانوتا کی جان بچانے کا شرے، پنیہ، یہ ثواب آپ کو بہرحال اس کا ملے گا. تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے فیملی میں کوئی ڈاکٹر ہے یا ہمارے علاقے میں کوئی ڈاکٹر ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کا حوصلہ افزائی کیجیے کہ آپ جائیے، لوگوں کی مدد کیجیے. آپ اس کو ایسے سوچیے کہ اللہ نہ کرے ہماری فیملی میں سے کسی کو اگر یہ مرض لگتا ہے تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کوئی ڈاکٹر دستیاب ہو اس کا علاج کرنے کے لیے؟ تو اگر ہمارے گھر میں کوئی ڈاکٹر ہے تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ کوئی اور بھی پیشنٹ ہے جو ڈاکٹر کے لیے ویٹ کر رہا ہے کہ کوئی ڈاکٹر اس کا علاج کرے. تو ہم ایسے سروس پرووائڈر کی ہمت افزائی کریں، ان کا حوصلہ بڑھائے، کیونکہ وہ اپنی جان کا رسک لے کر دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں. تو جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کریں اور ان کی ہمت افزائی کریں. ظاہر سی بات ہے، ڈاکٹر جو اپنی جان پر کھیل کر جو ہے انسانیت کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہی جو ڈاکٹر تھے جو فور فرنٹ پر آ کر اپنی جان کا رسک لے کر لڑ رہے ہیں، بہت ساری جگہ دیکھا گیا ہے کہ پی پی ایز کا، پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس کا بھی شارٹیج ہے. ان کے پاس ماسک نہیں ہے، یا وہ جو ان کو جو ڈریس پروٹیکٹیو چاہیے وہ بھی نہیں ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس کے بارے میں بھی کچھ اپیل کریں. دیکھیے، میں سب سے پہلے تو ڈاکٹرز جو اپنی جان پر کھیل کے انسانیت کی جان بچا رہے ہیں ان کے بارے میں گورنمنٹ کو اپیل کروں گا کہ ان ڈاکٹرز کو پی پی ای کٹس جو ہے پرووائڈ کرے، کہ جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو پرسنل جو پروٹیکشن اس سے کرے، اور پرسنل پروٹیکشن کر کے جو دوسروں کے پروٹیکشن کی سوچے. جب بیسیکلی ہمارے ڈاکٹرز کا پروٹیکشن کٹ ہی نہیں ہوگا. اور میں نے کچھ ویڈیوز میں یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگوں نے وہ جو تھیلے آتے ہیں نا اناج کے، وہ تھیلے کاٹ کے گلے میں سے ڈال لیے، اوپر پنی پہن لی، منہ کے اوپر تو چلیے وہ ماسک وغیرہ ان کو مل گیا، اور ایک گلاس لگا لیا. مطلب ان کے پاس پروٹیکشن کٹ نہیں ہے. ان کے پاس جذبہ ہے لیکن ان کو ظاہر سی بات ہے پروٹیکشن بھی ضرورت ہے. اگر صرف جذبے سے تو کام نہیں چلے گا. میرے میں بہت جذبہ ہے، میں کنٹری کے لیے لڑنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے کوئی. اور میں اگر فور فرنٹ میں بھی جا کے لڑوں تو صرف اتنا ہوگا کہ دشمن کی ایک گولی کھا کر مروں گا، مطلب اس کی ایک گولی ویسٹ کروں گا. بٹ اگر میں خود ہتھیار سے لیس ہوں، میں خود جو ہے بلٹ پروف جیکٹس پہنا ہوں، اور میں خود ویپن چلانا جانتا ہوں، تو میں دشمن کو بھی نقصان پہنچاؤں گا. تو ہمارے میڈیکل والے لوگ، ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ریڈی ہے اس جنگ میں، پیچھے نہیں ہٹ رہے ہوں، تاکہ یہ انسانیت کو بچانے کے لیے اس وائرس کے خلاف جو ہے، جو اپنے جانوں پر کھیل رہے ہیں، یہ اپنی جان کو محفوظ رکھ سکے. ہمارے جو ہے سماج میں جو لوگ ہیں ان کی جانوں کی بھی حفاظت کرنے والے بنے. اور یہ چیز ان کے مورال کو بھی بوسٹ کرے گا، اور ان میں کانفیڈنس بھی آئے گا کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس پروٹیکشن کے سارے ایکوپمنٹس اویلیبل ہیں. صحیح ہوتے ہیں، اور وہ اور ڈٹ کر اپنی محنت کریں گے. جتنی محنت کریں اس سے زیادہ محنت کریں گے. اور
ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ عام طور سے لوگ تو اپنے گھر میں رہ رہے ہیں لاک ڈاؤن پیریڈ میں کورونا وائرس کی وجہ سے، لیکن گھر میں رہنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بور ہو جا رہے ہیں، خاص کر کے خواتین. تو وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے اپارٹمنٹ میں یا اپنے آس پڑوس میں گھر میں جا کر کسی کے گھر پر مہمان بن کے چلے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر تک ہم آپ کے پاس بیٹھتے بات چیت کریں گے تو ٹائم تھوڑا سا صرف ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں بہت سارے لوگ ایسا بھی سوال کر رہے ہیں کہ اب تو مہمان آنے سے بھی ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ مہمان ہمارے گھر پہ آئے تو ہم منع بھی نہیں کر سکتے چونکہ مہمان ہے، ہم اس کو عزت بھی دینا ہے، اور دوسرا مہمان آنے سے ہم کو ہماری جان کا بھی ڈر لگ رہا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو رہی ہے. تو ایسی صورت میں آپ لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ اپیل کروں گا کہ آپ اپنے گھر میں رہیں، کیونکہ اگر آپ سامنے والے گھر میں جاتے ہو، اگر اس کا دل نہیں چاہتا ہے کہ آپ اس کے گھر میں آئے تو بھی بیچارہ کیسے بول پائیں گا؟ آنے کے بعد بولیں گا چلو گھر سے نکل کے جاؤ؟ نہیں بولیں گا وہ بیچارہ. تو لہٰذا میں اپیل کروں گا لوگوں سے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں. نہیں پڑوس میں تو میرا گھر ہے، پڑوس میں تو میرے فلاں کا گھر ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ نہیں چاہتے ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے بچے پورے دنیا گھوم رہے ہو ایسے لاک ڈاؤن میں بھی، پھر ان کے گھر پہ بھی جا رہے ہو اور وہ بیچارے اپنے آپ کو کوارنٹائن یا کوارنٹین کر کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ آئسولیشن میں ہے، پھر آپ کے بچے وہاں جا رہے ہیں، وہ بیچارہ بول بھی نہیں سکتا کہ نکلو، چونکہ رشتے خراب ہو جائیں گے. تو میں اپیل کروں گا کہ بالکل بھی نہ جاؤ. اگر کسی کے پاس جاتے ہیں تو پہلے اس سے پوچھے کیا ہم آپ کے پاس آئے کیا، وہ بھی کس کے پاس، بالکل جیسا پڑوس سے دو لوگ ہیں ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، ایک ہی باڑے میں رہتے ہیں، پوچھے. اگر وہ بولتا ہاں آئے، چونکہ ہو سکتا ہے آپ کا پڑوسی دروازہ بند کر کے بیٹھا ہو 20 دن سے، سامان بھی باہر سے دے رہا ہو لے رہا ہو کسی سے منگا کے، اور آپ اس کے گھر میں جا کے کھیل کود کر رہے ہیں تو اس کو ڈر لگے گا. تو نیچرلی میں کہوں گا پہلے پوچھے کہ میں پڑوس میں ہوں، آپ کیا آؤں کیا. اگر بولتے ہیں تو ٹھیک، لیکن میں کہوں گا اپیل تو یہ کروں گا بالکل بھی مت جائے، نہ جائیے بیسٹ ہے. بالکل بازو گھر بھی ہے تو نہ جائے، ایک باڑے میں رہتے بھی نہ جائے. جتنی احتیاط کرے، جتنا آئسولیشن کرے، جتنا ایک دوسرے سے دور رکھے، میں سمجھتا ہوں اتنا ہی ہمارے لیے خیر کا باعث بنے گا، احتیاط کا باعث بنے گا. پھر بیماری کا آنا وہ اللہ کی طرف سے احتیاط کرنا میرا اور آپ کا کام ہے. ایسینشیل سروس پرووائڈرز کے تعلق سے ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ نوجوان طبقہ بھی جو ٹیکنالوجی فیلڈ میں ہے، جو کوئی چیز کا ہنر رکھتا ہے، تو ایسے لوگ بھی بڑے پیمانے پر آگے آ رہے ہیں جو کہ اپنی سروسز دے رہے ہیں، یا تو وینٹیلیٹرز بنانے میں، یا سینیٹائزیشن کے کوئی اکوپمنٹس بنانے میں، یا اس طریقے سے اور بھی دیگر جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ اپنا ہنر اس میں استعمال کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی ہمیں داد دینا چاہیے. ایسے نوجوان کے لیے آپ کچھ میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں ایسے تمام لوگوں کے لیے جو ایسے دور میں اچھے کام کر رہے ہیں، ہیومینٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بیماری سے بچانے کے لیے کام کرے، کورونا وائرس کووڈ سے بچانے کے لیے کام کرے، سب کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو، آپ کے یہ کاریوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے، اس کو ایکسیپٹ کرے اور آپ کو دنیا میں ایک بہترین اس کا بدلہ دے، اور دنیا سے جانے کے بعد جو اس کا بہترین جو ہے آپ کو جو بدلہ عطا فرمائے. اور آپ اس انوینشنس کو، یہ کریٹیوٹی کو جاری رکھیے. جیسے میں نے دیکھا کسی نے ایک سینیٹائزر بنایا پولیس فورس کے لیے، ان کے پوری گاڑی کو سینیٹائز کیسا کرنا، کسی نے جو ہے آفیسز کے اندر انٹر کرنے کے لیے بنایا، کسی نے چیپ ریٹس میں وینٹیلیٹرس ایجاد کیے، کسی نے کچھ اور کیا کہ وہ پی پی کٹس بنا رہا ہے پلاسٹک کو یوز کر کے. میں سب لوگوں کو مبارکباد دوں گا اور کہوں گا کہ اور کوشش یہ لگا دیجیے، کیونکہ ابھی نہیں آگے بھی انسانیت کو اس کی ضرورت ہے. یہ ضروری نہیں کہ 3 مئی کو جو ہے لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا تو کورونا وائرس چلا جائے گا. ہیومینٹی کو آپ کی ان سروسز کی ضرورت ہے. آپ قابل مبارکباد ہے، انسانیت کو بچانے والے لوگ ہیں، آپ فور فرنٹ پہ لڑنے والے لوگ ہیں. اپنی کوششوں کو، اپنے انوینشنز کو اور بڑھائیے، اچھی اچھی چیزیں ایجاد کیجیے تاکہ ہیومینٹی کو اس کو فائدہ ہو، اور جو ہے یہ ایک آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی ایک فائدے کی چیز ایک بزنس پہلو بھی بن سکتا ہے آگے جا کر. اس سے بزنس بھی ہو سکتا ہے، اور بزنس کے علاوہ ایک بہت اچھا کرم ہے، ایک بہت اچھا کام ہے، بہت اجر اور پنیہ کا کام ہے. یہ سب سے بڑی چیز یہ، تو اس کا ایک اسپریچول بینیفٹ بھی ملے گا اس دنیا میں، اور ظاہر سی بات ہے ہر کمیونٹی کے اندر مرنے کے بعد جو اسپریچولی یا پنیہ کے کام دنیا میں کرتا ہے اس کے فائدے ملتے ہیں، تو آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا. تو اسی طرح ہم آج کے پروگرام کے اختتام پر پہنچے ہیں، اور آج ہم نے کورونا وائرس اور رمضان، اور اسی طریقے سے رمضان کے دوسرے پہلو تراویح، روزہ، نماز، اس تعلق سے بہت سارے موضوع کے اوپر ہم نے جوابات ایڈوکیٹ فیض سید سے حاصل کیے. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ ہم کو رمضان کے سارے بینیفٹس وہ عطا کرے اور اس بیماری کو جلد سے جلد ختم کرے، اور ہم سب لوگ بھی دعا کا اہتمام کریں. خاص طور سے رمضان میں ہم دعاؤں کا اہتمام کریں اور ساری عبادتوں کا اہتمام کریں. یہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ، اس کے ہم پازیٹیو اسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے گھروں میں اس کا فائدہ اٹھائے اور زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں عبادات کا جو ہم انڈیویجول کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بیماری سے جلد نجات عطا کرے. اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.